بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ العزیز۔ اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم عنوان سیرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یوں تو یہ عنوان ہم نے تفصیلاً الحمدللہ پچھلے سال بہت تفصیل بہت گہرائی سے لیا تھا، اس سال بہرحال میں اس کو بہت مختصر بس ایک ہی لیکچر میں نے اس کو سیٹ کیا ہے تاکہ وہ لوگ جو مختصر اسے سننا چاہتے ہیں وہ اس سے جو ہے استفادہ یا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے اس کو کافی تفصیلاً کم و بیش جو ہے 5 گھنٹے کا عنوان تھا، 2.5 گھنٹے ایک ہفتہ 2.5 گھنٹے ایک ہفتہ، جس میں ہم نے تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیدائش سے ہجرت اور ہجرت سے وفات اس طرح سے ہم نے باندھا تھا۔ اس بار انشاءاللہ اس کو میں نے مختصر ایک لیکچر میں کیا ہے اور اس کو ایک لیکچر میں رکھنے کی آپ کے سامنے بہرحال میں جو ہے کوشش کروں گا۔ تو بہرحال انشاءاللہ العزیز ہم آج جو ہے اس عنوان کو ایک مختصر انداز سے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یوں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے شخصیت کی، جیسے نبی جلیل القدر نبی کی، جن کو جو ہے ابو الانبیاء کا لقب ہے، اماموں کے جو معاف کرنا، یہ انبیاؤں کے باپ کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دعا کے بعد اور ان کی عظیم قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء مبعوث کیے پھر دنیا میں تمام کے تمام انہی کی نسل سے تھے، اس لیے انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ بہرحال آئیے مختصر ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اور اس زندگی کو دیکھنے کا مقصد پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم پھر ایک بار ایک واقعہ ایک قصہ دہرائیں، پھر وہ قصے کو آپ سنیں اور پھر جو ہے بہت اچھا لگے کس طرح سے ایک شخص جس کا نام ابراہیم تھا اس نے اللہ کی راہ میں کیسی قربانیاں دی، بلکہ ان واقعات کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ ان واقعات کو سیکھے، ان واقعات کو سمجھے اور ان واقعات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم ڈھالیں، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ ورنہ سیرت ابراہیم تو کئی مرتبہ لوگوں کے سامنے آتی ہے، کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں، قرآن کے مطالعے میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات گزرتے ہیں، لیکن اتنے تمام کے باوجود ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن نے واقعات بیان کیے یہ واقعات ہمارے اوپر جو اثر انداز نہیں ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان انبیاءوں کے واقعات بالخصوص چن کر ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ قرآن نے جو ہے 25 انبیاءوں کا تذکرہ نام لیا ہے اور واقعات ان سے بھی کم کے بیان کیے، کچھ 15 سے 18 تک واقعہ بیان ہوئے۔ ٹھیک، اگر ان واقعات جس کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنایا ہے، نصیحت بنایا ہے، سبق اس میں رکھے، اگر یہ واقعات ہمیں تبدیلی نہ لا سکے تو پھر اور کوئی کتاب یا اور کوئی وحی تو اب آنے والی ہے نہیں جو ہماری زندگیوں کو بدل سکے۔ گویا ان واقعات میں یہ تاثیر ہے، ان میں یہ طاقت ہے، ان کے اندر وہ بات ہے کہ یہ زندگی انسان چاہے اور ان کو سمجھے تو بدل سکتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ کرے اور ٹھان لے کہ بس ہمیں تو اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے تو پھر بہرحال بہت ساری مشکلات انسان کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تاریخی اعتبار سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو ویریفائی کر سکیں کہ ابراہیم علیہ السلام کب تھے، کیا معاملہ تھا۔
تاریخی اعتبار سے، ہسٹوریکل ایویڈنسز تو ہم نہیں وہ کر سکتے، لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس واقعے کو اپنی کتاب میں بیان کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور سارے واقعات جو اللہ نے بیان کیے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ان تمام پر ہم منہ ان ایمان لاتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن ہسٹوریکلی تاریخی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ٹریس کر سکیں، ہو سکتا ہے آنے والی تاریخ اس کی شواہد، اس کی گواہیاں پیش کرے، فی الوقت تو نہیں، لیکن جو کچھ بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی وقت میں تاریخ کے اندر جو ہے 3000 سے لے کر جو 7000 سال، مطلب اس میں بہت اختلاف ہے، علماء نے مختلف رائے بیان کی، کسی نے کہا کہ یہ 3000 سال پہلے جو ہے آئے تھے، کسی نے کہا کہ یہ 5000 سال پہلے تھے، کسی نے کہا یہ 7000 سال پہلے کا واقعہ ہے، واللہ عالم، اللہ بہرحال بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کافی پرانا واقعہ ہے، ایسا واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی کافی پرانا ہے، ٹھیک۔ اور ایک تاریخی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رامسس جو تھا، جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام رامسس 2 تھا، ویسے رامسس بول کے 14 بادشاہ گزرے ہیں یہ فرعونی، رامسس 2 تھا جو کہ 2200 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے گزرا ہے کم و بیش، ٹھیک۔ تو اس اعتبار سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2000 سال یہ اور 2200 سال وہ، مطلب 4000 تو یہی حساب ہو جاتا ہے، اس سے کبھی اور قبل پتہ نہیں کتنے قبل، تو ایک اندازاً میں نے اس لیے کہا کہ 7000 سے لے کر 3000 سال یا 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں۔ بہرحال اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کب گزرے ہیں، لیکن جو باتیں بتائی جا رہی ہے، جو چیزیں حاصل کرنا وہ یہ ہے کہ ان کے واقعات سے ہمیں عبرت لینا ہے اور ان کی توحید کی اس دعوت کو ہمیں سمجھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں ہمیں توحید لانا ہے اور عظیم قربانیوں کا جذبہ اپنے نفسوں میں جگانا۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے تھے اور جس علاقے میں پیدا اس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں یا تاریخ جن لوگوں نے لکھی وہ لکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اور نامی ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے، جو کہ آج جو ہے اس زمانے بابل کا شہر تھا، بابل اس حکومت کا سلطنت کا نام تھا، آج عراق کا شہر اور ہے جو بہت ساحل سے قریب ایک بہرحال سٹی ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے تھے۔ جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے آپ کی قوم کے اندر جو برائی کتاب و سنت کے مطالعے سے قرآن حدیث سے پتہ چلتی وہ یہ کہ 3 قسم کے شرک ان کے اندر معروف تھے۔ شرک اکبر جو بڑے شرک 3 قسم کے تھے، پہلا تھا کہ وہ بت پرست تھے، دوسرا تھا کہ وہ کواکب ستارے سیاروں کی عبادت کرتے تھے، اور تیسرا تھا کہ وہ آبا پرست تھے، اپنے زندہ یا مردوں کی عبادت کرتے تھے، اس وقت کا بادشاہ بڑے لوگ جو گزرے ان کی عبادتیں وہ کیا کرتے تھے، ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، یہ بات ہمیں پتہ چلتی۔ 3 قسم کے شرک، اور یہ تمام شرک اکبر ہے، یاد رکھیے، ان کے اندر جو ہے پائے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو باتیں لکھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بائبل کا ایک نسخہ آتا ہے جسے انجیل برنباس کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اس کے اندر روایت آئی ہے، واللہ عالم اس کی سند کتنی صحیح ہم نہیں جانتے، لیکن بہرحال چونکہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بھی اقوال ہے جو آپ نے تاریخ سے نقل کیے، کہیں نہ کہیں سے لائے ہیں، تو اس کو لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سلیم الفطرت تھے، توحید آپ کے نفس کے اندر تھی، آپ بچپن سے توحید پرست تھے، اور ہر نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال اور اپنے والد کو جن کا نام آزار قرآن نے بیان کیا، اور علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ وہ والد کا نام تھا یا چچا کا نام تھا، بہرحال یا ان کا لقب تھا، جو بھی ہو، آزر ان کا نام تھا، اور ان کو جو ہے بچپن سے آپ بتوں کو توڑ دیا کرتے تھے، بتوں پر سواری کیا کرتے تھے، بتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، بتوں پر سوار ہو جایا کرتے تھے، اور جب والد آ جاتے تو پھر خاموش ہو جاتے، اس لیے کہ والد ناراض نہ ہو جائے بول کر، لیکن پتہ چلا کہ بچپن سے آپ جو ہے بتوں سے چھیڑ خانی کرتے اور آپ کو بت پرستی بالکل ناپسند تھی، ٹھیک۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ پروان چڑھے اور جوانی کی طرف بڑھے، اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے اپنی زمین و آسمان کی جو ہے ملکیت دکھائی، یاد رکھی، تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، تاکہ ابراہیم کو یقین آ جائے، اور جب ابراہیم کو زمین و آسمان کی ملکیت پتہ چل گئی اللہ کی کہ کیسا ملک ہے اللہ رب العزت نے جو یہ بنایا ہے، تو آپ کو دعوت اسلام میں بڑی آسانی ہوئی، اس لیے کہ آپ کی قوم کواکب پرست تھی اور بت پرست تھی، تو ظاہر سی بات زمین و آسمان کی جب اللہ کی سلطنت دیکھی تو یقین آ گیا، اللہ پر ایمان پختہ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کو دعوت میں بڑا فائدہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن نے 25 سوروں کے اندر تذکرہ کیا ہے، اور 69 مرتبہ 69 ٹائم آپ کا جو ہے نام قرآن نے لیا ہے، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کتنی اہم بہرحال شخصیت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی ہوں گے جن کا سب سے زیادہ قرآن نے تذکرہ کیا۔ بہرحال آئیے اب ہم آپ کی زندگی کو یقیناً میرے لیے مکمل طور سے قرآن میں جو بیان کیا گیا وہ بھی رکھنا ممکن نہیں اتنے کم وقت میں، لیکن میں کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ جو ہے باتیں آپ کے سامنے ضرور جو ہے اس تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کی ہم جو ہے رکھیں گے اور دیکھیں گے۔ اب اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، میں قرآنی آیتوں کا صرف ترجمہ لوں گا، اس لیے کہ تلاوت اور ساتھ میں ترجمے میں بہت وقت ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت اس میں فرماتا ہے جیسا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 52 سے لے کر 56 میں اللہ نے فرمایا، اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو اول ہی رشد و ہدایت عطا کی تھی،
اور ہم اس کے معاملے میں جاننے والے تھے. مطلب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی ملکیت دکھائی، اللہ جانتا تھا اور انہیں رشد و ہدایت دے دی، صراط مستقیم کا راستہ بتا دیا، صحیح راستہ اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا اور اللہ بہتر جانتا تھا ان کے معاملے کو. اللہ نے فرمایا اور جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مجسمے کیا ہے جنہیں تم لیے بیٹھے ہو، مطلب یہ اصنام جو مجسمے جو بت تم نے بنا لی ہے جنہیں لیے بیٹھتے ہو، مطلب جن کو خود بناتے ہو اور پھر خود عبادت کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتا ہوا پایا. ہر بار مشرکین کی دلیل جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے وہ یہی ہے، ہم نے باپ داداؤں کو کرتا پایا. ان کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہوتی، نہ کوئی ریٹرن ٹیکسٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی عقل میں آنے والی بات. جن مجسموں کو ہم ہاتھ سے بناتے ہیں اور پھر انہی سے عبادت کرتے ہیں، یہ عقل میں بات آتی ہی نہیں. جیسے ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جب ابو طلحہ جنہوں نے آپ کو رشتہ بھیجا، ابو طلحہ ابھی مشرک تھے، ام سلیم ایمان لا چکی تھی، انس بن مالک کی والدہ ہے. جب ابو طلحہ ایمان والے نہیں تھے، رشتہ بھیجا، ام سلیم نے کہا یہ رشتہ ایسا تو نہیں ٹھکرایا جا سکے. کہا ابو طلحہ کو دعوت اسلام دیتی ہوں. کہا ابو طلحہ ذرا سوچو کہ جن بتوں کو تم خود ہاتھ سے بنا لیتے ہو، لکڑی کاٹ کے لاتے ہو، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور سفر میں وقت پڑنے پر جلا دیتے ہو یا کھا بھی جاتے ہو. کبھی کھانے کی چیز کے بناتے، بھوک لگی تو کھا جاتے، کبھی لکڑی کے بناتے اور سردی سخت ہوتی تو ان مجسموں کو جلا دیا کرتے تھے. تو تم ذرا سوچو جن کو ہاتھوں سے بناتے ہو اور ضرورت پڑنے پہ استعمال بھی کر لیتے ہو، وہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ ابو طلحہ نے کہا بات تو صحیح ہے. تو گویا یہ بت پرستی عقل میں بھی نہیں آتی ہے اور بت پرستی کے لیے بت پرستوں کو ان کے کتابوں میں بھی نقلی کوئی دلیل بھی نہیں ملتی. نقل مطلب لکھی ہوئی کوئی ٹیکسٹ، ریٹن ٹیکسٹ بھی نہیں ہے. قرآن حدیث تو چھوڑ دیجئے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی انشاءاللہ العزیز انہیں نہیں ملیں گی یہ بات. بہرحال تو وہی جو جواب قوموں نے دیا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کرتا ہوا پایا. اور آج کے دور میں بھی یہ جاہل لوگ جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کام کرتے ہم نے بڑوں کو پایا، اور آج کے دور کے بھی مشرکین یہی دلیل دیں گے بھائی اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ہم نے بڑوں کو پایا. بس اس سے ہٹ کر کوئی نقل اور عقل کی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. کہاں ہم نے بڑوں کو ایسا پایا. پھر اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور فرمایا کہ ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں، تم اور تمہارے بڑے جو تھے وہ کھلی جو ہے گمراہی میں تھے. انہوں نے جواب دیا کیا تم ہمارے لیے کوئی حق لائے ہو یا تم بھی کوئی ہمارے صرف بتوں کا مذاق اڑانے والے ہو؟ کیا تمہارے پاس پھر کچھ ہے جو تم ہمیں بتانے والے ہو یا صرف کھیل کر رہے ہو، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے رب نہیں ہے بلکہ تمہارا پروردگار رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا جو ہے مالک ہے، آسمانوں کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور میں اسی کا قائل ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ رب تو وہ ہو سکتا ہے جس نے زمین و آسمان کی پیدائش کی اور میں اسی کا قائل ہوں. مطلب ایک طرح سے اپنی دعوت جو ہے اپنے قوم کے سامنے پیش کی. اسی طرح نہ صرف آپ نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی، اپنے والد کے بھی سامنے کی. بہرحال جو میں نے واقعہ بھی بیان کیا اس میں دونوں ہی باتیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کو دعوت دی. اور قرآن کا جو الفاظ ہے وہی ہے اذ قال لأبیہ وقومہ، اپنے والد کو اور قوم کو دعوت دی. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے دعوت اسلام کا طریقہ، اصلاح معاشرے کا طریقہ گھر سے شروع ہو کر باہر جائیں گا. لأبیہ وقومہ، اپنے والد کو اور اپنی قوم کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی اپنے گھر والوں کو پھر اپنی قوم کو. گھر والے نہیں مانے تو پھر آگے آپ بڑھ گئے، جو مان لیے وہ ٹھیک ہے. تو ہم بھی اپنے گھر کی اصلاح یا دعوت اسلام گھر سے شروع کر کے پھر باہر کی طرف جائیں گے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اپنے والد کو بھی دعوت دی، قوم کو بھی دعوت دی. دونوں کو دینے کا طریقہ ایک جیسا تھا، دونوں سے ایک جیسے سوال کیے. دوسری جگہ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 41 سے لے کر 48 میں اللہ نے پھر واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ اے نبی جو ہے، اے پیغمبر، اپنی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کر دیجئے، وہ ایک سچے نبیوں میں سے تھا. پھر فرمایا اس وقت نہ ذکر کر جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، اے میرے والد، آپ کیوں جو ہے ایک ایسی چیز کی پوجا کرتے، ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے؟ آپ کیوں ایسی بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ بت کیا کام آئیں گے؟ ایک بت کا جو انسان زندگی بھر جو ہے پجاری بن کے رہے، عبادت کرتا رہے، اگر اسی کے سامنے سے کوئی تکلیف آئے تو وہ بت ہٹا بھی نہیں سکتا اسے تکلیف. تو کہا نہ تیرے کوئی کام آ سکتے ہیں میرے والد، آپ کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتے ہیں. اے میرے والد، میں سچ کہتا ہوں علم کی ایک ایسی روشنی مجھے مل گئی ہے جو آپ کو نہیں ملی. میرے پاس ایسا علم آیا ہے وحی کے ذریعے جو آپ تک نہیں پہنچا ہے. بس میرے پیچھے چل کر جو آپ سیدھی راہ پائیے، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ حقیقت کے معاملے میں، حق کے معاملے میں، کتاب و سنت کے علم کے معاملے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ بڑوں کو چھوٹے صحیح بات بتا دے اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے بڑے چھوٹوں کو صحیح بات بتائے. لیکن ایک جو ذہن ہم بنا لیتے ہیں نا کہ بچے کبھی بھی غلط ہوتے ہیں اور بڑے کبھی بھی صحیح ہوتے ہیں، ایسا اصول کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایک چھوٹا بچہ آپ سے کہے آگے گڑھا ہے مت جائیے، تو کیا بولیں گے نہیں تم بچے، تمہاری بات ہم نہیں سن سکتے؟ آپ بولیں گے ہاں واقعی میں گڑھا ہے،
تو بچے بتا سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام چھوٹے ہیں لیکن ہدایت ہے آپ کے پاس، حق ہے آپ کے پاس، صحیح علم ہے آپ کے پاس، اس لیے اپنے والد سے کہہ رہے ہیں میرے پیچھے آپ چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا، میں صراط مستقیم بتاؤں گا۔ اے میرے والد، شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان تو جو ہے اللہ رحمان کا جو ہے نافرمان ہو چکا ہے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ انسان جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تمام عبادتیں در حقیقت شیطان کی ہوتی ہیں، طاغوت کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے وہ طاغوت ہے، اور ہر طاغوت شیطان ہے یاد رکھیں۔ تو کہا میرے والد تم رحمان کو ناراض نہ کرنا اور شیطان کی فرمانبرداری میں نہ چلے جانا، اس کی عبادت نہ کرنا۔ اے میرے والد، اے ابا جان، یا بتی، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا سلوک، بات کا انداز اپنے مشرک باپ سے، یا بتی یا بتی یا بتی، اے میرے والد، اے میرے والد، یہ ان نوجوانوں کے لیے، ان دعات کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو دعوت اسلام یا اصلاح معاشرہ کرتے نمونہ ہے کہ اگر کوئی اپنے خاندان کا فرد اگر بات کو نہ بھی مانے تو اس کی عزت اور اس کا احترام کم اور گھٹیں گا بالکل نہیں، یاد رکھیے یہی سلوک کیا، جب کہ آپ کے والد نہ صرف مشرک تھے بلکہ مشرکوں کے سردار تھے قسم کے، وہ بت پرست نہیں تھے، بت فروش تھے اور مہنت ایک بڑے جو ہے پوسٹ رکھتے تھے جو ہے بتوں کی عبادت۔ خطاب لیکن کیا انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کہوں 6 مرتبہ صرف ایک آیت کے اندر اے میرے والد، اے ابا جان، اے پیارے والد کے الفاظ، یا بتی یا بتی یا بتی کا الفاظ استعمال کی، کہا اے میرے والد، اور فرمایا اے میرے والد میں ڈرتا ہوں کہیں تم ایسا نہ ہو کہ خدا رحمان کی طرف سے کوئی عذاب تم پر نہ پہنچے اور تم جو ہے شیطان کے ساتھی نہ ہو جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس بت پرستی میں رہو، شرک کرتے رہو، اللہ کا عذاب آئے، عذاب میں تم مر جاؤ اور پھر شیطان کے ساتھی جہنم رسید نہ ہو جاؤ۔ پھر فرمایا اے میرے والد، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا جو ہے تم، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا اور فرمایا، اور ان کے والد نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ کیا تم میری معبودوں کی عبادت سے پھر گئے ہو؟ کیا تم بت پرستی چھوڑ چکے ہو؟ ٹھیک ہے، پھر گئے ہو اور معبود سے پھر گئے ہو؟ یاد رکھو اگر تم نے ایسی بات کہنا نہ چھوڑا، مطلب تمہارا جو یہ عمل ہے اگر تم نے یہ بات کہنا نہ چھوڑا، باز نہ ہے، تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا الٹیمیٹ تھا، پیک تھا، آپ دعوت دیتے جا رہے تھے سلسلے وار اور والد انکار، قوم انکار کر رہی تھی، یہ پیک تھا، یہ کنکلوژن اور اینڈ تھا، اور والد نے کہا کہ اب ابراہیم بہت ہو گیا، اب اگر یہ بات کی تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھر مار کر قتل کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اب یہ ہمارے جدا ہونے کا وقت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن یہ کنکلوژن ہے، آپ صرف ایک آیت کو پڑھ کر ایک بار کسی کو بات کہی نہیں مانی اور چھوڑ کر چلے گئے، یہ نہیں ہو سکتا، کنکلوژن تھا، یہ اینڈ تھا، یہ آپ کی دعوت کے مرحلے اور ہدایت، مطلب چونکہ آپ کو دعوت اسلام آگے لے کر چلنا تھا، آپ کو آگے بڑھنا تھا، تو باز نہ آئے تو تجھے سنسار کر دوں گا، اور اپنی خیر چاہتا ہے تو سلامتی لے کر مجھ سے الگ ہو جا، اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو ابراہیم تو مجھ سے سلامتی کے ساتھ الگ ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ کے الگ ہونے کا وقت ہے، آپ نے کہا کہ میرا سلام ہے میرے والد، قبول کیجئے۔ سلامتی، یہ سلام بمانا دعا ہے کہ میرا سلام قبول کیجئے، اور میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، امید ہے کہ میرا پروردگار جو ہے میری بات کو جو ہے سنیں گا اور میں اس سے نا امید نہیں ہوں گا۔ اور دیکھیے الگ بھی ہو رہے ہیں، مشرک باپ سے دور بھی جا رہے ہیں، تو ایک دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ سلامت رہو، میں اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اور یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے گھر سے جو ہے الگ ہو گئے، اور قوم کے اس رویے اور والد کے اس رویے اور کچھ لوگوں کا قرآن حدیث کے سامنے آنے کے بعد بھی ایک رویہ ہوتا ہے، اس رویہ، اس مزاج کو اللہ رب العزت نے یوں فرمایا، بڑی بہترین آیت ہے سورہ اعراف کی آیت، یوں اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے انہیں دل دیے لیکن وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں اسے۔ پھر فرمایا ولہم اعین لا یبصرون بہا، اور اللہ نے آنکھیں دیے کچھ لوگوں کو لیکن ان آنکھوں سے ان کو دکھتا نہیں یا ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کوئی بات۔ وَلَهُمْ أَذَنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے کان دیے ہیں لیکن اس سے کوئی بات سنے نہیں آتی ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا أُولَئِكَ الْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ چوپائے ہے، یہ جانور ہے، بل ہم ازل، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے، کبھی تو جانور کو بھی انسٹرکشن سمجھ میں آتے اس کا مالک کیا دیتا ہے، رب اگر انسٹرکشنز دے رہا ہے، نہ عقل ان کی سمجھ رہی، نہ آنکھیں دیکھتی ہے سمجھ نہیں پا رہی، عقل سمجھ رہی لیکن اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، آنکھیں دیکھتی ہے لیکن اندیکھا کرتی ہے، کان سن رہے سمجھ رہے لیکن انسنا کر رہے ہیں۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اولئک الانعام، یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، بل ہم ازل، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے، اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غفلت برتنے والے ہیں۔
تو ایسا نہ ہو کسی انسان کی زندگی میں کہ وہ اس طرح کی غفلت برتے اور اس طرح سے ہو جائے۔ تو بہرحال قوم نے یہی رویہ اختیار کیا، سنتے ہوئے نہیں سنا، دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا، سمجھتے ہوئے نہیں سمجھا۔ اس لیے کہ بڑوں کو کیا جواب دیں گے، خاندان کے طور طریقے کا کیا ہوگا، ہم لوگوں کو کیا، سماج کو کیا جواب دیں گے؟ جو آج ہمارے پاس وجوہات ہوتی، یہ قوم کے پاس بھی یہ وجہ تھی۔ اور کئی لوگ صرف ہدایت سے اس لیے محروم ہیں کہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے، یہ نہیں سوچا کہ اپنے رب کے پاس کیسے جائیں گے، لوگوں کو کیا جواب دیں گے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا۔ تو بہرحال وہ قوم بھی انہی تمام چیزوں کے تحت دبی ہوئی تھی، اور جو ہے وہ لوگ بہرحال ایمان نہیں لائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی، اور اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب بت پرستی کی خبر سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں، ٹھیک ہے، وہ بت کچھ کام نہیں آتے، قوم کو باتیں سمجھ میں آنے لگی۔ اس کے بعد ابراہیم سیکنڈ فیز کی طرف بڑھے علیہ السلام، اور سیکنڈ فیز تھا بت پرستی کے بعد کواکب پرستی، چاند، ستارے، سورج، سیارے، دنوں کے آنے جانے میں، سورج کے کسی دن نکلنے میں اور کسی دن ڈوبنے میں، اچھائی اور برائی، موسم اور اولاد، اور یہ تمام چیزیں ہوتی جس طرح کے جو عقیدے ہوتے ہیں۔ اب اس کا رد ابراہیم علیہ السلام کو کرنا تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے ہی زمین و آسمان کی ملکیت دکھا دی تھی تاکہ ابراہیم ولیکون من الموقنین، یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے اب دیکھیے واقعہ بیان کیا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 75 سے لے کر 83 کے اندر، کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ان ستارہ پرستی کو، کواکب پرستی کو، سورج اور چاند کے اندر جو مختلف کرشمات، طاقتیں، اثرات جو لوگ سمجھتے ہیں، وہ کیسے روکا، اس کی دعوت کیسے دی۔ آئیے اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ بت پرستی کو آپ نے سمجھایا، کنڈیم کیا، عقل ان کی جھنجھوڑی، لیکن ابھی اینڈ کنکلوژن اس کا باقی ہے۔ والد کو دعوت دے دی، گھر سے نکالے گئے ہیں، ابھی قوم کو دعوت دے دی، بت پرستی کے خلاف بات ہو گئی ہے، لیکن ابھی کنکلوژن نہیں پہنچا ہے۔ اب سیکنڈ فیز کی طرف آپ بڑھیں۔ سیکنڈ فیز تھا ان کو ستارہ پرستی سے روکنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ان کو روکنے کی کوشش کی، اللہ نے فرمایا اس سورہ انعام کے اندر، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی جو ہے بادشاہت اپنی دکھا دی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اور فرمایا پھر جب ایسا ہوا کہ رات آئی، تاریکی آئی اور ستارے چمکنے لگے، تو ابراہیم نے اس قوم کو سمجھانے کے لیے کہا ھذا ربی، کہ یہ ہمارا رب ہے، چونکہ قوم اس کی عبادت کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام ایک طرح سے جو قوم کا عقیدہ تھا اس کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ستارے جب نکلے کالی رات میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، یہ ستارے ہمارے رب ہے نا قوم، یہ آپ اقرار نہیں کر رہے ہیں شرک کا، بلکہ آپ قوم کو جواب کہ یہ ہمارے رب ہے نا۔ قوم نے کہا ہاں ابراہیم یہ ہمارے رب ہے۔ ستارہ چمکا تو ابراہیم دیکھا اور اس نے کہا یہ میرا رب ہے، اور تاکہ سب لوگ چونکہ اس کی پرستش کرتے تھے، لیکن جب ڈوب گئے تو کہا میں انہیں پسند نہیں کرتا جو نکلتے اور ڈوبتے ہیں۔ یہ کیا عبادت ہوئی کہ جو چیز نکلتی اور ڈوبتی ہے اس کی عبادت کی جائے، ٹھیک۔ تو قوم کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے لگا کہ بات تو بہت لاجیکل ہے، ریشنل ہے، مطلب بالکل دماغ میں آ رہی ہے کہ جو ڈوبتا اور نکلتا رب کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب نکلا، جو ڈوبتا ہے مطلب اس کا اونچائی سے اس کو نیچے کی طرف جانا پڑتا ہے، ڈوبنا ایک کمزوری کی علامت ہے، اور جب ڈوب جاتا ہے تو پھر کون مدد کرے گا دن میں؟ تو کہا یہ میں ان کو پسند نہیں کرتا جو ڈوب جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب ایسا ہوا کہ پھر چاند نکلا، دوسری رات چاند نکلا، تو ابراہیم علیہ السلام دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، یہ چاند میرا رب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا اے میری قوم، جب تک میرا رب مجھے راستہ نہ دکھائے میں تو یقیناً جو ہے گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب تک اللہ مجھے راستہ نہ دکھا میں گمراہ، مطلب ایک طرح سے قوم کو دیکھیے، پہلے فیز میں ستاروں کا انکار، سیکنڈ فیز میں ایک دعوت کی اور رب ہے کوئی، اس لیے کہ اگر میرا رب ہدایت نہ دے تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ قوم کو بات سمجھ میں آنے لگی اور قوم بات کو سمجھنے لگی۔ پھر جب صبح ہوئی تو سورج نکلا، چونکہ اب دیکھیے رات میں عبادت ہوتی ہے، ستارے، سورج اور ستارے اور سیاروں کی عبادت ہوتی ہے، اور سیارے بھی ایک قسم کا لوگ ان کو بھی تارا سمجھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور چاند سب سے بڑا ہے جو چمکتا ہے، تو رات کا رد ہو گیا۔ اب دن کی عبادت جو سورج کی کرتے تھے اس کے رد کیسا کیا ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھیے اب جب سورج چمکا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، کہ تو قوم اب سوچ رہی تھی دو چیزیں تو رب نہیں ہے لیکن اب سورج تو ہے نا، کہا میری قوم یہ ہمارا رب ہے، کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ یہ تو بہت بڑا بھی ہے نا، سب سے بڑا ہے سورج۔ قوم نے کہا ہاں یہ رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم جو کچھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں نے اس سے جو ہے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر، آپ نے وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، بہرحال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ نے وہ جملے دہرا کر کہا کہ میری قوم میں جو ہے ان تمام سے منہ موڑتا ہوں، منہ پھیرتا ہوں، اور اپنا منہ جو ہے اسی ہستی اور ذات کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ بت کیا پیدا کر سکتے ہیں، یہ تو خود پیدا کیے ہوئے، یہ سورج چاند کیا کر سکتے ہیں، یہ تو خود پیدا کیے، یہ تو کسی کے اشاروں پر چلتے ہیں،
ہے نا. نکلتے ہیں اور ڈوبتے ہیں, ایک نکلنے کا فکس وقت, ایک ڈوبنے کا ایک دم متعین فکس ٹائم, ہے نا. اور یہی نہیں, سورج اور چاند تو ایسے ماتحت ہے رب کے کہ ہم آج سے 100 سال 1000 سال بعد کب سورج گرہن ہوگا, کب چاند گرہن ہوگا, ہم یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں. کتنے مطلب فکس آرڈر میں چلتے ہیں, جبکہ رب جو ہے وہ اپنی اس کی مرضی ہوتی ہے. تو کہا جب تک رب نہ دے, اور آسمان و زمین بنانے والا ہے, اور جو ہے میں ان میں سے نہیں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس طرح سے اپنی جو ہے برات کا اظہار کیا, اور پھر آگے فرمایا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم جو ہے اس چیز کو سمجھتے نہیں ہو. ٹھیک ہے, آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے, اور میں کس طرح سے ان چیزوں سے ڈروں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو, اور تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں ان سے ڈروں, جبکہ تم ان کو شریک کر کے رب سے نہیں ڈرتے ہو, اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان سے ڈروں. تو میں ان چیزوں سے ڈر نہیں سکتا. اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزارگی کا اظہار کر دیا, اعلان کر دیا کہ میں ان سے بری ہوں, میں ڈرتا نہیں ہوں, اب دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے. اب قوم انتظار کرنے لگی کہ ابراہیم نے یہاں تو بت پرستی کا انکار کر دیا, اب تک کوئی شراپ نہیں لگا, اب تک کوئی ان کا واٹولا نہیں ہوا, مطلب یہ ڈوبنے گئے, اب تک کوئی نقصان آج تک نہیں ہوا. ہاں, آپ ستاروں کو کہا, ستارے تو ذرا بڑے ہوتے ہیں, بت کا تو معاملہ تھوڑا سا لاجیکل تھا, ہم خود بناتے ہیں. ستاروں کیا, اب انتظار کرتے ہیں اب کیا ہونے والا ہے. جب قوم دیکھنے لگی تو ابراہیم علیہ السلام کو تو بہرحال الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا, اور قوم پریشان تھی کہ یہ کیا معاملہ تھا. ٹھیک, تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ان کو اس سے روکا. لیکن یہاں تھوڑا سا رک کر سوچنے کی ہمیں کچھ ضرورت ہے, اور اس چیز کی سوچنے کی ضرورت ہے جو بہت اہم ہے. وہ یہ ہے, کہیں ایسا تو نہیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا شرک سن کر ہمیں ہنسی آ رہی ہے, ان کا شرک دیکھ کر ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ کیا عجیب شرک تھا ان کا رب کو چھوڑ کر. کہیں ہم تو ان قسم کے مشرکانہ عقائد میں پھنسے نہیں, جس میں سورج اور چاند ستاروں سے ہم کوئی ایسا عقیدہ تو نہیں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہم اپنی اچھائی برائی, اولاد کی پیدائش, فصلوں کا آنا, بارش کا برسنا, موسم کا اچھا یا برا ہونا, تقدیر کا اچھا یا برا ہونا, مال و دولت کا آنا یا نہیں آنا, ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے. اور اگر ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم کوئی ان مشرکین سے الگ نہیں ہوں گے, اس لیے کہ اللہ کا اصول کوئی دو نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے الگ اصول شرک کا اور دوسری قوموں کے لیے الگ اصول تو ایک ہی ہوں گا. آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ جن ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو دیکھ کر ہنستی ہے کہ کیسی بیوقوف قوم تھی جنہوں نے اس طرح سے شرک کیا اللہ کے ساتھ. آج ہم دیکھتے ہیں ہم خود اس قسم کے شرک میں ملوث ہیں. ہمارے بھی آج یہی عقیدے ہے کہ سورج اور چاند کے آنے جانے سے تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں, اولاد کے فیصلے ہوتے ہیں, اچھائی اور برائی آتی ہے, فصلیں اچھی ہوتی, موسم وہ ہوتا ہے اچھے مطلب بھلائی اور خیر اور اچھائی اور برائی کے لانے والے. سورج اور چاند کا آنا جانا کیا ہے, دنوں کا پھیر ہے یہ. آج ہمارا یہ نہیں ہے کہ اس دن سورج جب نکلتا ہے تو نحوست لاتا ہے, اس دن سورج نکلتا ہے تو اچھا ہوتا ہے. آج ہمارے بھی عقائد یہی ہے, ہمارے بھی عقائد یہ ہے کہ ستارے ہمارے تقدیروں پر فیصلے ہمارے اوپر اثر رکھتے ہیں, اور ہمارے تقدیروں کے فیصلے ان ستاروں کی وجہ سے ہوتے ہیں. بچوں کے نام ستاروں کے اعتبار سے رکھے جاتے ہیں, یہ کب پیدا ہوئے, کس مہینے میں پیدا ہوئے. آج کا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارے نکاح جب ہوتے ہیں, شادیاں طے ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے کون سے گردش کر رہے ہیں, قمر ہے یا عقرب ہے, معاملہ کیا ہے چاند اور ستاروں کا, یہ معاملہ ملتا ہے نہیں ملتا. اس لیے کہ اگر قمر ہوگا تو معاملہ درست ہے, عقرب ہوگا کیونکہ وہ اسکارپین وہ زوڈیکل سائن ہوتی ہے, اس میں اگر سورج ستارے ہے تو یہ ایک منحوس ہے, اس میں ایام میں شادی نہیں ہو سکتی. کہ ہماری عقائد نہیں ہے کہ کچھ دن سورج نکلتا ہے تو خیر لاتا ہے, اور کچھ دن سورج نکلتا ہے کچھ دن شر لے کر آتے ہیں. ہم لوگ منگل کو دیکھیے اچھا نہیں سمجھتے ہیں, ہم لوگ سنیچر کو ہفتے کا دن جو ہوتا ہے سیٹرڈے ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں. ہمارے نکاح منگل کو نہیں ہوتے, ہمارے نکاح سنیچر کو نہیں ہوتے. اندازہ لگائیے اس حد تک یہ قوم بھی شرک میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ ستاروں کے آنے جانے سے فلاں ہوتا ہے. آج کیا ہمارے عقیدے یہ نہیں ہے کہ آج اماوس ہے, آج چاند چھپا ہے تو نحوست آئیں گی, آج چاند کھلا ہے پورنیما تو اس میں فائدے ہوں گے. کیا وہی عقیدے آج ہم نے نہیں رکھ لیا؟ وہی سورج اور چاند سے عقائد, اور وہی ستاروں سے عقائد. ستارے بھی آ گئے, چاند بھی اور سورج بھی ہمارے عقیدوں میں آج, اور پھر ہم توحید پرست اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم مشرک کہلائی. اصول اللہ کے لیے دو نہیں ہو سکتے, اصول اللہ کے لیے توحید اور شرک کا ایک ہی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو سورج اور چاند جو اللہ کی حقیقی اور بہت بڑی مخلوق ہے ان سے عقیدہ رکھتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ عقیدہ اچھا تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اللہ کی ایک قدرتی مخلوق جو بہت بڑی ہوتی ہے اس سے عقیدہ رکھتے تھے. ہم مسلمان تو اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں کہ ہم نے تو پتہ نہیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان عقیدے کو باندھ لیا, اور پھر ہم توحید پرست. ہم تو سمجھتے ہیں کسی پتھر, کنکر, موتی, سیپی, دھاگے, لیمبو, بھلاؤں سے جو ہے تقدیر بدل سکتی ہے, خیر آ سکتا ہے, برائی دور رہ سکتی ہے. وہ تو بھی بہت بڑی چیز کو سورج اور چاند جو کہ اللہ کی بڑی مخلوق اس کی نشانیاں ہیں, یہ ہے نا, قیامت سے پہلے یہ ختم ہو جائیں گے. یا جو ہے جو بھی واقعات یہ نشانیاں ہیں, سورج گرہن, چاند گرہن, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ جس طرح نکالتا ہے اور جس طرح سے چمکتے ہوئے سورج کو گرہن لگا کے اندھیرا کرتا ہے, روز قیامت یہ ایسے ہی بجھ جائیں گا, ہے نا.
یہ نشانیاں ہیں بڑی بڑی، تو وہ نشانیاں ہیں، وہ ان سے عقیدہ رکھتے، ہم تو اس سے بھی زیادہ گر چکے ہیں، ہماری قومی اور عقیدے کی حالت تو اس سے بھی زیادہ گر چکی ہے، اللہ رحم کرے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بات سمجھ میں آنے لگی کہ ابراہیم بہت لاجیکل ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ کا رد کر دیا، بت پرستی کا رد کیا، لیکن ابھی کنکلوژن تک نہیں پہنچے تھے، اور اللہ نے آپ کو حکمت دی تاکہ آپ کو اپنے دعوت اور حجت قائم کرنا تھی قوم پر، تاکہ قوم کو ایک بڑے عذاب سے اور بڑے دن کے عذاب سے بچانا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ اور بتوں کے تعلق سے قوم سے کہا، میری قوم تم یہ کہتے ہو کہ یہ بت میرا کچھ بگاڑ کریں گے، یہ کچھ میرا بگاڑیں گے، سورج اور چاند ستاروں نے تو میرا کچھ نہیں کیا۔ قوم پریشان تھی کہ ابراہیم کو کچھ ہو کیوں نہیں رہا ہے، یہ اتنا برا بھلا کہتا ہے معبودوں کو، ہمارے ستاروں کو، سیاروں کو، اور اسی طرح جو ہے ہمارے بتوں کو، کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا، سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر جو 57 سے لے کر 66 تک آپ پڑھیں گے تو یہ پورا واقعہ میں اللہ نے فرمایا اور کہا، اور اللہ کی قسم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم تمہاری غیر موجودگی میں کچھ نہ کچھ خفیہ چال چلوں گا ان کے ساتھ۔ تم یہ سوچتے ہو کہ یہ میرا کیا نقصان کریں گے؟ اب دیکھو تم، ان کا نقصان کرنا میرا تو بہت دور کی بات ہے، اب میں کیا ان کا نقصان کر سکتا ہوں؟ یہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ دیکھو اب میں تمہارے جانے کے بعد خفیہ چال چلوں گا کچھ۔ قوم کو پہلے سے ڈر تھا کہ ابراہیم اب کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں، اور انتظار تھا کہ ہمارے بت کچھ جواب کیوں نہیں دے رہے ابراہیم کو، یہ تکلیف کیوں نہیں پہنچا رہے ابراہیم کو، یہ جو ہم کو اولاد دیتے ہیں، فصلوں کو لاتے، بارش کو برساتے، کیوں ابراہیم کو تکلیف نہیں پہنچا رہے؟ ابراہیم نے کہا ان کی تکلیف پہنچانا دور، اب میں بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں، میری ایک چال ہوگی خفیہ، چھپ کر میں کروں گا۔ اور ایک دن جو ہے سورہ صافات میں اللہ نے بیان کیا، جب قوم کسی تہوار کے لیے بستی کو اور شہر کو چھوڑ کر جانے لگی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا اس واقعے کو اور کہا، ایک دن قوم نے کہا ابراہیم تم نہیں چلو گے؟ تو آپ نے ایک ستارے کی طرف نظریں اٹھائی، ایک ستارے کی طرف نظر اٹھائی، اور اللہ نے فرمایا، پس ابراہیم نے نگاہ اٹھا کر ستاروں کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، فإنی سقیم، میں تھوڑا سا بیمار محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ قوم کو لگا ہاں اب کچھ اثر ہو رہا ہے، اور قوم کو یہ لگا کہ ابراہیم نے ستارے کو دیکھ کر کہا میں بیمار ہوں، تو شاید ستارے کی نظر ابراہیم کو لگ گئی، ستارے نے اپنا بدلہ ابراہیم سے لینا شروع کر دیا۔ ابراہیم نے کہا تو میں ذرا بیمار ہوں۔ قوم نے انہیں چھوڑ کر خوشی سے چلے گئے کہ بہت اچھا ہوا ابراہیم کے ساتھ، اور خوشی سے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو پلان بنایا تھا، تاکہ قوم انتظار میں تھی ابراہیم کو کیا نقصان پہنچاتا ہے یہ بت، ابراہیم علیہ السلام کو اینڈ کرنا تھا، کنکلوژن دینا تھا، میری قوم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس بات کو سورہ صافات میں آگے بیان کیا، اسی آیت کے آگے بیان کیا اور فرمایا اللہ رب العزت نے، بس چپکے سے ابراہیم علیہ السلام جا گھسے اس بت خانے میں جہاں مختلف بت تھے، ایک بڑا اور باقی کئی چھوٹے تھے، گھسا اور بتوں کو اور کہنے لگا ان کے بتوں سے، کیوں نہیں کھاتے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں کھاتے؟ لوگ اتنا لا کے تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور معبود حق اور معبود باطل کی پہچان میں سے ایک بڑی پہچان یہ ہے، معبود حق صرف دیتا ہے اور معبود باطل صرف لیتے ہیں۔ حقیقی رب صرف دیتا ہے، وہ لیتا نہیں ہے، اور باطل معبود، جھوٹے معبود صرف لیتے دیتے کچھ نہیں ہے نہیں ہے یہ بات۔ جتنے معبود جو غیر اللہ ہے، جن کو لوگوں نے اللہ بنا دیا، ان کے سامنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو صرف آپ کو دیتی ہے، اس کو آپ سے امید نہیں ہے۔ اب جاہل لوگ یہ سوچیں گے پھر زکوٰۃ ہم کیوں دیتے ہیں، صدقات ہم کیوں دیتے ہیں، قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے، اللہ کو کچھ نہیں فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ زکوٰۃ ہمارے لیے، صدقات ہمارے فائدے کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے، قربانی ہمارے لیے، نفس کو پاک کرنے کے لیے، عادتیں ڈالنے کے لیے کیا گیا، آزمائش کے لیے کیا گیا، تاکہ آخرت میں بدلہ ملے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہودیوں نے یہی مذاق اڑا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دعوت دی تو وہ عام مشرکین کو انہیں مذاق اڑا کر کہا، یہ کیسا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ غریب ہے، کہ تو مانگتا ہے محمد، اگر اس کا رب حق ہے تو اس نے دینا چاہیے۔ تو وہ سمجھ نہیں پائے، حالانکہ ان کو عقل تھی، پھر بھی صرف شرارت تھی ان کی، ہے نا، شرارت تھی ان کی۔ تو بہرحال ہم رب کو کچھ دیتے نہیں۔ حقیقی معبود کی پہچان، سچے معبود کی پہچان، وہ صرف دیتا ہے، اور جھوٹے معبودان کی پہچان وہ صرف لیتا ہے۔ یاد رکھیں، چڑھاوے 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 اور چڑھاوے۔ تو وہاں بھی رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ لوگ اتنا لاتے ہیں نا، اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر لوگ لا کے رکھتے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ لا کے رکھتے ہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہارا اتنا رد کرتا ہوں ہر طرف۔ ہاں، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور پھر اللہ نے کہا فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور اٹھایا سیدھا ہاتھ اور ضرب لگا ایک ایک کو پکڑ کے، جو بھی بہرحال آپ کے ہتھیار تھا یہ ہاتھ سے ان کو مارنے لگے، اور ایک طرح سے سب کو اسمیش کر دیا، توڑ پھوڑ کر دیا، پورے سب کو توڑ پھوڑ کر دیا۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہا بس جو ہے کر دیا ان کے ٹکڑے ٹکڑے، مگر ان میں سے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ عقیدے کے مطابق وہ اس کی طرف رجوع کرے۔
اور بڑے کو چھوڑ دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس ہتھیار سے توڑا تھا وہ ہتھیار اسے گلے میں ڈال دیا اس کے یا قدموں میں رکھ دیا اور نیچے رکھ دیا اور وہاں سے چلے گئے. ایک کو چھوڑ دیا اور باقی سب کو توڑ دیا. قوم واپس لوٹی. جب واپس لوٹی اور بت خانے میں پہنچی تو اللہ رب العزت نے اس قوم کا کیفیت بیان کی سورہ انبیاء میں اور فرمایا قالوا فأتوا به علی اعین الناس، اور کہا انہوں نے کہا معاف کرنا قوم نے یہ کہا، وہ کہنے لگی یہ معاملہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے، کس نے یہ سلوک کیا، کس نے یہ توڑ پھوڑ ان کے ساتھ کی اور جو یہ سلوک کیا بلا شبہ وہ جو بھی ہوں گا وہ گمراہ ہوں گا. اور پھر کسی نے کہا ہم نے ایک نوجوان ابراہیم کو ان کے خلاف بولتے ہوئے سنا ہے. ہوتا ہے نا جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو جو آدمی اس بات کے لیے مشہور ہوتا ہے اسی کی طرف شک جاتا ہے. تو کہا ایک نوجوان ہے جو ان کے خلاف بولتا ہے. کہا پکڑ کے لاؤ اس نوجوان کو. ابراہیم علیہ السلام جو کہ والد کی ماتحت کفالت میں نہیں تھے، الگ رہتے تھے، لائے گئے. جب لائے گئے انہوں نے کہا ابراہیم کو لوگوں نے کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھے اور وہ کہنے لگے کیا ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے، ہمارے بتوں کے ساتھ، ہماری مورتوں کے ساتھ تو نے یہ کہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور کیا بہترین جواب تھا ان کے عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے. آپ نے فرمایا ابراہیم نے کہا بلکہ ان میں سے اس بڑے بت نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم نے کیا دیکھتے نہیں ہے وہ ہتھیار اس کے پاس ہے، ہاں بلکہ وہ بڑے نے کیا ہے ان کے اندر سے. اور فرمایا بت نے کیا ہے، پس اگر یہ بولتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو. یہ بڑے نے کیا ہوں گا اس لیے کہ دیکھیے سب گرے ہوئے، سب ٹوٹے ہوئے، سب کے ٹکڑے ہو گئے تو بڑے نے کیا ہے. کیوں تو دیکھیے کبھی بھی جب ایک سے زائد معبود ہوں گے، اللہ نے قرآن میں بھی بات بیان کی، اگر کائنات کو چلانے والے ایک سے زیادہ معبود ہوں گے تو دونوں میں لڑائی ہوں گی نا، برتری کس کی ہو. اب ہم بھی دیکھتے ہیں بہت سارے مائتھولوجیز جو ہوتے ہیں، بہت سارے مذاہب کے اندر جو حقیقی مذہب نہیں ہوتا ہے، متھ ہوتا ہے، اس میں مائتھولوجی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے نا ایک معبود کبھی کبھار اس کا سینسر مطلب سینسیکس بہت بڑھ جاتا ہے، اس کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے. کبھی اس کی سلطنت کوئی آ کے دوسرا ہٹا دیتا تو اس کی ویلیو بہت گر جاتی ہے. ہاں کبھی اس کو چھپنا پڑتا ہے، کبھی بھاگنا پڑتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے شادی کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی بچوں کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی کسی کی ناراضگی جھیل کر وہ برباد ہو جاتا ہے. ایسے ہی معبود ہوتا ہی ہے. جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو کمپیٹ تو کریں گے نا ایک دوسرے سے. ٹھیک. بہرحال ابراہیم علیہ السلام جھنجھوڑ رہتے ہیں، ہاں اس سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے بڑا ہے، اس سے میں آ گیا، چھوٹے سن نہیں رہے ہوں گے. اور دوسری طرف سے ایک تو یہ کہ بڑا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کیا ہوگا. دوسرا قوم کو جھنجھوڑ رہے تھے، اے قوم ذرا سوچو، جس کو تم جن معبودوں کو چھوٹے اور بڑے ملا کر تم مصیبت میں پکارتے ہو، پریشانیوں میں پکارتے ہو، مجبوری میں پکارتے ہو، اس بڑے کے سامنے ان معبودوں کا یہ حال ہوا وہ کچھ نہیں کر سکا، وہ کیا تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، کیا تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. تو کہا ہاں یہ بلکہ اس بڑے بت نے یہ کیا ہوں گا، وہ اگر بولتے ہیں تو پوچھ لو ان سے، اگر یہ کہتے ہیں تو ان سے بات کر لو. اللہ رب العزت نے پھر فرمایا اور کہا پس انہوں نے اپنے جی میں سوچا، پھر کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو. قوم سمجھ گئی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھ لو بڑے سے، تو قوم سمجھ گئی ارے یہ تو کچھ نہ کچھ کارنامہ یا کارستانی ابراہیم علیہ السلام کی ہے. دل میں سوچنے لگے اور پھر سروں کو جھکا لیا، نیچے کر لیا اور کہا اے ابراہیم تم خوب جانتے ہو یہ معبود بولتے نہیں ہیں. اے ابراہیم تم خوب جانتے ہو یہ معبود، یہ بت بولتے نہیں ہیں. تو گویا خود اعتراف کیا کہ جن کو ہم پکارتے مجبوریوں میں وہ بات تک نہیں کر سکتے ہیں، اور جن کو پکارتے مجبوریوں میں ان کے ساتھ یہ سلوک اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو کیا ہماری حفاظت کریں گے. اور جس بڑے کی عبادت کرتے تھے اس کے سامنے چھوٹوں کا ہی ہوا. دیکھیے ایک بڑے گرو کے سامنے چیلوں کی پٹائی ہو، جو گرو یہ بولتا ہو کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، میرے سے بڑا دھارکاری نہیں ہے، تو کوئی بھی کہیں گے یار کیا گرو کی ویلیو ہے کہ چیلے پٹ گئے اس کے سامنے، ہے نا. تو قوم اس بات کو سمجھنے لگی، اور جو ہی قوم اس بات کو سمجھنے لگی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لیے آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے بادشاہ وقت کے پاس پیش کر دیا گیا. مطلب مختلف فیزز سے آپ گرفتار ہو کے آخر بادشاہ وقت کے پاس پہنچے. جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا ایک نوجوان یہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود ہے، چونکہ یہ قوم بادشاہ پرست، آبا پرست، بڑوں کی عبادتیں زندہ اور مردہ کی کرتی تھی. کہا اچھا کوئی نوجوان ہے میرے پاس لایا جائے. اور اللہ نے اس بات چیت کو بھی بیان کیا جو ابراہیم علیہ السلام اور اس بادشاہ وقت کے درمیان ہوئے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر اس بات کو بیان کیا، یوں بیان کیا کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے، اور جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی اپنے رب کے بارے میں. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اس بادشاہ نے پوچھا کیا تم میرے علاوہ کسی کو رب سمجھتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں. تو کہا بتاؤ پھر مجھے اس کی کیا خصوصیت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. بادشاہ وقت نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. ایک مجرم جس کو سزائے موت تھی کہا اسے آزاد کر دو.
اور ایک سزا جو ہے ایک عام آدمی کو پکڑ کے لایا گیا، اسے قتل کرا دیا، کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو عقل کا بہت ہی پیدل ہے، اس کو زندگی اور موت کی حقیقت ہی نہیں پتا۔ زندگی کا معنی یہ ہے کہ نصیب سے حسید، کچھ نہیں ہونے سے وجود میں لائے، جو کچھ نہیں تھا اس سے حیثیت دے اس کو، یہ ہوتا ہے زندگی دینا۔ یہ ایک پانی کے خطرے سے انسان کو پیدا کرنا، ایک پانی کے خطرے سے جانوروں کو، چرند پرند کو پیدا کرنا، یہ ہوتا ہے پیدا کرنا۔ جب کچھ نہیں ہے اس سے وجود میں لانا، اور جب سب کچھ ہے اس کو نیست و نابود کر دینا۔ وہ سمجھ نہیں پایا بیچارہ۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک صفت دی تھی، آپ سے بحث میں کوئی جیت نہیں سکتا تھا، اور آپ میں یہ خصوصیت تھی کہ آپ چند جملوں کے اندر لوگوں کو چت کر دیتے تھے، بحث کے اندر جو ہے بالکل پچھاڑ دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اس سے بات کر کے اس مسئلے پہ زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم زندگی اور موت دیتے ہو؟ وہ سمجھ گئے یہ تو بہت ہی پیدل ہے بیچارہ بادشاہ۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میرا رب وہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تم رب ہو تو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا دو، سمپل۔ تم زندگی موت کے مالک ہو، فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیا بحث کے لیے، چلو ٹھیک ہے تم زندگی موت دیتے ہو، حالانکہ وہ زندگی موت دینا نہیں تھا، پھر بھی چلو اب کہاں بحث کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کوئی اتنا بیوقوف ہو تو آپ بولتے چلو آگے بڑھو، آگے کی بات کرو، کیا کریں گے۔ چلو پھر ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، جو روز صبح ہوتا ہے کہ سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، تو تم کیا کرو، ایک دن کیا کرو، تم تو رب ہونا، مغرب سے نکال دو اور مشرق میں ڈبا دو، میں مان لوں۔ فبہت الذی کفر، اللہ نے کہا وہ کافر تو لاجواب، اس کا منہ ہی بند ہو گیا، کیا کر سکتا ہوں، کوئی جواب نہیں۔ قوم سن رہی ہے کیا بول رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، کیا بول رہے ہیں، اور لاجواب کر دیا ابراہیم علیہ ایک ہی جملے کے اندر، لاؤ پھر سورج کو، اگر ایسا نہیں کرتے تو رب نہیں ہو۔ پھر بادشاہ پریشان ہو گیا، قوم سمجھ گئی کہ ابراہیم کو آسان نہیں، اور جو ہر دور میں ہوا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہیں گا، یاد رکھیے۔ قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے سب نے کہنے لگے کہ ابراہیم کو جلا دو، آگ میں ڈال دو۔ اب دیکھیے، آپ نے کسی سے حق بات، کسی نے کہا ہم سچ ہیں، ہم حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ بات کرنے گئے، جب لگا کہ بحث میں ہم ہار رہے ہیں بات میں، تو کیا کرنا ہے، پھر شور مچاؤ، چیخو چلاؤ، مار دھاڑ کرو، بات تو ختم کرو، تاکہ لوگوں کا ذہن بٹ جائے، اس دلیل کی طرف نہ آئے۔ یہی قوم نے کیا اور چلانے لگی کہ کہا اور فرمایا اللہ رب نے قالو حرقوہ، ڈالو ابراہیم کو آگ میں اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ مدد ہے، اپنے الہ کی مدد کرو، اپنے معبودوں کو، جو ابراہیم ان کو جو اس طرح سے زبانی طور سے اور اس طرح ذلیل کر رہا ہے، اور ڈال دو۔ لیکن قوم کے پورے بتیاں کھل گئی تھی ذہن کی، قوم سمجھنے لگی تھی، ستاروں کی رد آپ کر چکے تھے، بت پرستی کا رد کر چکے، آبا پرستی کی بھی جڑ کاٹ دیا آپ نے، بادشاہ کو ذلیل کر دیا ایک جھٹکے میں، جس کو معبود سمجھا جاتا تھا، ایک ہی صرف سوال کے اندر بیکار ہو گیا بادشاہ۔ اب ایک ہی چارہ تھا، منہ بند کر دیا جائے، ایسے آدمی کا جو حق بولتا ہے۔ کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دو اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو۔ حکم دیا اے آگ، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھر تیاری کی گئی، گڑھے کھودے گئے، آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ رب العزت نے آگ سے کہا اے آگ تو جو ہے ابراہیم کے حق میں سرد اور سلامتی والی بن، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ جو کچھ ارادہ کیا تھا، ہم نے ان کے ارادے میں ناکام کر دیا۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک جگہ بناؤ اور اس کو دہکتی آگ میں ڈال دو، بس انہوں نے اس کے ساتھ جو ارادہ کیا، ہم نے اس کو جو دو جگہ اللہ نے بہرحال مختلف جگہ بیان کیا، ہم نے اس معاملے میں ان کو ناکام کیا۔ اب ابراہیم نے کہا میرا اس قوم سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس قوم کو چھوڑ کر، آپ کا نکاح جب تک ہو چکا تھا، اپنی بیوی کو لے کر، سارہ علیہ السلام کو لے کر چلنے لگے۔ وہیں آپ کے بھتیجے تھے لوط، وہ ایمان لائے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے 3 بھائی تھے، ٹھیک ہے، تو بھتیجے تھے لوط، وہ ایمان لائے تھے، جو بعد میں پہلے تو صحابی تھے اور بعد میں نبوت، اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا کی، انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں۔ بس یہ 2 لوگ ایمان والے تھے، ابراہیم علیہ السلام ایک نبی اور اس کے سارہ علیہ السلام آپ کی بیوی، اور لوط علیہ السلام آپ کے جو ہے بھتیجے، 3 لوگ ٹوٹل ایمان والے تھے، اور دونوں نکل کر وہاں سے، بہرحال یہ تینوں نکل کر ہجرت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمائی تھی، اور کہا تھا حدیث کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں پہلی ہجرت ہے جو 2 میاں بیوی نے کی تھی، میاں بیوی تھے نا، تو کہا عثمان نے اور اس کی بیوی نے جو ہجرت کی، چونکہ اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص جس نے ہجرت کی تھی، اور دوسرے عثمان ابن عفان جو میاں بیوی نے مل کر ہجرت کی اللہ کی راہ میں، حبش گئے تھے نا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال ہجرت کر کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے لوط کو لے کر اس قوم سے دور، اور وہاں سے نکل کر بہرحال چلے گئے۔ جب وہ وہاں سے گئے تو آپ نے مصر میں پڑاؤ ڈالا، مختلف مقامات سے گزر کر آپ مصر پہنچے، اور مصر میں آپ نے ارادہ کیا کہ اب مصر کو اپنی دعوتی سرگرمی کا ہم مرکز بنائیں گے، اور یہاں سے دعوت اسلام کو مشرق، مغرب اور شمال اور جنوب جو ہم لے کر جائیں گے۔ اور اسی سلسلے میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو مصر پہنچے،
اور جس علاقے کو اپنے پڑاؤ بنایا، جو مرکز بنایا، اس شہر کو جہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کا تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی قبر بھی وہاں ہے، اس کو کہتے ہیں الخلیل. وہ فلسطین کے بہرحال ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے جس کو آج بہرحال ہیبرون کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس کا الخلیل عربی نام آج بہرحال معروف ہے. ٹھیک ہے، تو الخلیل وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا. اب وہاں سے آپ جو ہے مصر کا سفر کرنے نکلے. آپ مصر پہنچے. بادشاہ وقت نے جو ہے اس کا طریقہ تھا کہ جب وہ کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو فوراً جو ہے اس پہ نظر اگر پڑ جاتی اور اس کو پسند آ جاتی تو بلا لیتا، بری نیت رکھتا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی جو ہے بیوی کے ساتھ جو ہے سارہ علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہنچے. اس نے بلا لیا اور جب برائی کی نیت کی اور آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ پیر شل ہو گئے، جم گئے، پیرالائزڈ ہو گئے. وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے. دریافت کیا تم کون ہو؟ تو پھر سارہ علیہ السلام نے بتایا. ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہا یہ لو آپ کی بیوی واپس، مجھ سے غلطی ہوئی. اور اس نے اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ تھا ان سے کہا کہ تم میری اس ملک کی ملکہ بنو، مصر کی، اس سے بہتر ہے اس عورت کی تم غلام بن کے رہو. اور ہبہ تحفے میں جو ہے غلامی کی شکل میں جو ہے ہاجرہ علیہ السلام کو دے دیا. اور ہاجرہ علیہ السلام بھی ایک صحیح جو ہے سلیم الفطرت اور ایک ایسی عقیدے والی عورت تھی جو حق کو اور سچ کو سمجھتی تھی. اپنے اس باپ کے فیصلے کو مان لیا اور سارہ علیہ السلام کی غلامی کو اختیار کر لیا. کتنی بڑی قربانی ہے ان کی. بہرحال آئیے آگے. سارہ علیہ السلام نے دیکھا ہے ہاجرہ بہت نیک عورت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد بھی نہیں تھی. کہا کہ میں اس غلام کو میں آپ کو دے دیتی ہوں، آپ چاہو تو ہاجرہ سے نکاح کر لو. اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو ہے ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا. یہ آپ کا دوسرا نکاح تھا اور ابھی آپ کی عمر 80 سے زائد ہو چکی تھی، اباؤٹ 80 ایئرس ہو چکے تھے. گویا 80 سال کا اسپین پیریڈ آپ گزار چکے ہیں اور 80 سال میں کئی قربانیاں اب اللہ کے راہ میں آپ دے چکے ہیں اب تک. اب 80 سال کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا. جب دوسرے نکاح سے اولاد پیدا ہوئی اور اس کا نام جو ہے آپ نے اسماعیل رکھا. ویسے اسماعیل جو ہے یہ عبرانی زبان کے اندر یہ لفظ ہے اشمائیل. ٹھیک ہے، اشما کا معنی ہوتا ہے عبرانی سنا، اور ایل کا معنی یا ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ نے، یا اللہ کو کہتے ایل. تو اشمائیل مطلب اللہ نے میری دعا سن لی جو میں نے نکاح کے بعد آپ نے دعا کی تھی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما. تو اللہ نے دعا سن لی. جب دعا سنی تو بیٹے کا نام وہی رکھ دیا، اللہ نے دعا سنی اشمائیل. ٹھیک، ایل یا ایل جو عبرانی زبان میں یا الہ جو ہے عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، یاد رکھیں. اسی سے لفظ اسرائیل آتا ہے. اسرا کا معنی بندہ، ایل کا معنی رب، اللہ. تو اللہ کا بندہ جو کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک ٹائٹل تھا، ایک لقب یا دوسرا نام بھی تھا، عبداللہ. ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ. تو اسماعیل یا اسماعیل جو ویسے اسما عربی میں بھی سننے کو ہی کہتے ہیں. اسماعیل آپ نے بچے کا نام رکھا. اب بچہ بہت چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے. ہاجرہ علیہ السلام جو ہے اب ظاہر سے شادی ہو کر 1 آدھ سال میں بچہ ہوا ہوگا، واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. لیکن جو عمومی چیز ہوتی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے دعا بھی کی دوسرا نکاح کرتے تاکہ امید تھی اس سے نکاح کیا تو اللہ اولاد دے، اور فوراً اولاد ہوئی بھی، اللہ نے دی. بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے. اللہ نے فوراً جو ہے حکم دیا کہ اس بیوی کو جس سے اولاد ہوئی ہے اور اس بچے کو اسماعیل کو لے جا کر ایک مقام پر چھوڑ دو. آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ابھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک، اور جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا آپ نے بچا لایا. اور اپنے اس شیرخوار بچے، دودھ پیتے بچے، اور اس بیوی کو جو نیک اور صالح عورت ہے، ٹھیک، ایک ایسی بیوی جس سے اولاد ہو، اور ایک ایسی اولاد جو 80 سال کے بعد ہو، کیا اہمیت رہتی ہے اس کی. کہا چھوڑ دو بس. کہا ٹھیک ہے، لے جا کر چھوڑ دو. اور آپ لے گئے اور اپنی اس بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا. جس جگہ آپ نے چھوڑا وہ جگہ بے آباد، وہاں آبادیاں نہیں تھی، اور بیابان، وہ جنگل ایک عام سینس میں کہہ رہا ہوں لیکن وہاں جنگل جھاڑ بھی نہیں تھے، چٹیل میدان تھے جہاں کچھ اگتا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام لے گئے اور اپنی اس بیوی کو اور اس بچے کو جو اتنے زمانے بعد پیدا ہوا تھا، 80 سال سے زیادہ ہے، کتنا ایک محبت ہوتی ہے انسان کو، اسے لے جا کر اس مقام پر چھوڑ دیا جو مقام پہ کچھ نہیں اگتا تھا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی خود دعا سے ثابت ہوتا ہے. جب آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو چھوڑا اور تھوڑے دور ہوئے، ایسے جب کہ نظروں سے دور ہو جائے اس بیوی اور بچے کے، آپ نے اللہ کے مطلب جو ہے اس طرف پلٹے، پھر دعا کی، جس دعا کو اللہ نے قرآن میں دہرایا، اے ہم سب کے پروردگار، اے ہمارے رب، کہ میں نے اپنے میاں اپنے بیوی کو
اور اپنی ذریت میں، اپنی اولاد میں سے ایک ایسی جگہ، ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان ہے، غیر ذی زرع، وہاں کچھ اگتا نہیں ہے، ایسے میدان میں چھوڑا ہے، نشان نہیں وہاں چھوڑا ہے، اپنی بعض ذریت کو تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے پتہ چلا وہاں کچھ اگتا نہیں تھا. اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ایک پانی کی تھیلی، کچھ کھجور تھے اور اسماعیل تھے. ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے ایک جگہ جہاں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا، وہاں چھوڑا، جو کہ غیر آباد چٹیل میدان اور صرف پتھریلی زمین جہاں کچھ اگتا نہیں تھا، ایک چھوٹا سا درخت تھا، وہاں چھوڑا اور پلٹ کے جانے لگے. حاجرہ نے کہا ابراہیم کہاں چلے جاتے ہو؟ ابراہیم نے جواب نہیں دیا علیہ السلام. کہا کہاں چھوڑے چلے جاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پوچھا کہاں چھوڑے چلے جاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیا. سمجھ گئی، کہا کہ اللہ کا حکم ہے. کہاں؟ تو کہا پھر چلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گا. کیا ایمان تھا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گا. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. نظروں سے دور ہونے کے بعد یہ دعا کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاں اسماعیل اور حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا وہاں ایک چھوٹا سا درخت تھا، اور وہ درخت آج وہ جہاں سے زمزم نکلتا وہاں اللہ کے رسول نے بتایا تھا وہ زمزم، مطلب آج جہاں زمزم نکلتا ہے کنواں، اس کے بازو وہ درخت تھا، وہاں چھوڑ دیا. اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، صرف چٹکیل میدان. جو لوگ آج بھی حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، مکہ شہر اس کی اپنی روشنیاں ہیں، اس کی اپنی برکات ہے، وہ تمام کو اگر چھوڑ کر مکہ سے تھوڑا سا بس باہر نکل جائیے. ایسا مقام نہیں ہے مکہ اور اس کے اطراف کا جہاں نکل کر آپ کا دل بولے کار سے باہر نکل کے تھوڑا بیٹھ لیتے ہیں چٹائی بچھا کر. پتھر ہے لال اور کالے قسم کا عجیب پتھر، اور جب دہکتا ہے دھوپ کے اندر تو پھر وہ آپ کے کنٹرول سے باہر رہتا ہے. آدمی گاڑی میں اور اپنے اے سی میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. آج بھی یہ حال ہے. اگر آپ گئے ہوں گے، چٹیل میدان ہے پورے، بہترین قسم کا لال اور کالے رنگ کا ایسا چمکتا ہوا پتھر ہے جو ایسا گرم ہوتا ہے تب بھی اس کی 55-60 ڈگری تک چلے جاتا ہے اس کا ٹیمپریچر. یہ وہ علاقہ تھا غیر آباد، اور یہ فرسٹ سٹیزن تھے اس شہر کے یا اس علاقے کے. اور آج بھی مکہ اور مدینہ کو لے لے، سعودی عرب کا جو اوپری علاقہ ہے، اس کے بعد لے کر ریاض کو گن لے، بیچ کا جو ابھی علاقہ ہے، اور اس کے بعد نیچے بیچ میں آج بھی آبادیاں نہیں کوئی. سعودی عرب کا میپ اگر اٹھا لے، آج بھی اوپر اور نیچے کی آبادی، نارتھ اور ساؤتھ کے اندر، نارتھ ویسٹ اور ساؤتھ ایسٹ کے اندر صرف سعودی عرب میں آبادیاں ہیں، بیچ میں خالی ریاض اور چھوٹے چھوٹے خریے، بس آپ کو آبادیاں بھی نہیں ملی. آج بھی وہاں زندگیاں مشکل اور محال ہیں. تو اس جگہ چھوڑ دیا. وہاں اللہ کا گھر بننا تھا، اللہ کا اپنا ایک پلان تھا، ایک مشن تھا اپنا. ٹھیک. اب ہوتا یوں ہے کہ اسماعیل کی والدہ حاجرہ علیہ السلام جب ابراہیم چلے جاتے علیہ السلام، اپنے بچے کو لیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پانی پیتی ہے، کھجور کھاتی ہے، پانی ختم، کھجور ختم ہو جاتا ہے. اب پریشان ہوتی ہے اس بچے کا کیا ہوگا، دودھ بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھجور نہیں ہے. بچے کو رکھتی ہے ایک جگہ پر، اٹھانے کی طاقت نہیں ہوں گی، اور وہاں سے نکلتی ہے، ایک پہاڑ کی طرف جاتی ہے تاکہ وہاں جا کر دیکھے کوئی آبادی، کوئی انسان، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی علاقہ، کوئی جنگل کچھ تو ہو. اور جا کر چڑھتی ہے، اس پہاڑ پہ چڑھتی ہے، کوئی نہیں دکھتا ہے. بچے کو خوف دل میں ہوتا، ڈر کہ کوئی پرندہ، کوئی جانور اچک نہ لے. واپس آتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، الحمدللہ سکون سے پھر نکلتی ہے. دوسرا پہاڑ ہوتا ہے ایک دوسرے جانب، وہاں چل کے جاتی ہے، پھر اس پہاڑ کے ٹیلے پہ چڑھتی ہے، وہاں سے دیکھتی ہے کوئی انسان، چرند، پرند کچھ تو ہو، کوئی آبادیاں کوئی تو ملے، اور وہاں پہ جو ہے کوئی نہیں پاتی. پھر بچے کا خوف ہوتا ہے، واپس دوڑتے ہوئے آتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے اطمینان میں، پھر دوسری پہاڑ، اسی پہلی پہاڑ کی طرف بھاگتی ہے، پھر دیکھتی ہے کوئی آبادی ہو. اور اس طرح سے حاجرہ جو ہے 7 چکر مارتی ہے. جب 7واں چکر ہوتا ہے، پہلا ادھر، دوسرا ادھر، تیسرا ادھر، چوتھا ادھر، جب 7واں ادھر ختم ہوتا ہے، وہاں جاتی ہے. ایک آواز آتی ہے حاجرہ علیہ السلام، وہ کہتی ہے تم جو بھی ہو، میں نے تمہیں سن لیا. ایک آواز آتی ہے اور وہ کہتی ہے میں نے سن لیا. اور اس کے بعد دیکھتی ہے کہ ایک فرشتہ ہے، ایک روایت میں پر اور ایک روایت میں پیر کے الفاظ ہے، اس نے زمین پہ مارے، جس سے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا. اور حاجرہ واپس بھاگتے ہوئے آتی ہے اور اس پانی کو گھیرنا شروع کر دیتی ہے، اس نکلتے ہوئے پانی کو، اور کہتی ہے کہ رک جاؤ، ٹھہر جا، رک جاؤ. اس پانی کو کہتی ہے اور اس پہ گھروندا چھوٹا سا احاطہ بناتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسماعیل کی ماں والدہ حاجرہ پر رحم کرے. اگر حاجرہ اس کو نہ روکتی تو وہ ایک بہت بڑی نہر، یا ایک روایت میں وہ سارے چیزوں کو ڈبا دیتا، وہ پانی، اتنا پانی نکلتا. آپ نے فوراً اس پانی کو احاطہ بنایا اور اس پانی کو روک لیا، اور خود بھی وہ پانی پیا، جس پانی کو آج ہم زمزم کے نام سے پہچانتے ہیں، جو اس زمانے سے لے کر آج تک جو ہے لاتعداد کوانٹٹی میں نکلتا ہے، اور انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قدرت رکھی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو جس بیماری کی شفا کی نیت سے پیا جائے اس میں شفا ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا زمزم کو جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو پورا کرتا ہے. اس پانی میں یہ شفا ہے، اور اس کے علاوہ کسی پانی میں خصوصیت اور قابلیت نہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں کسی قسم کے گندے نالی کے پانیوں کو کیا کیا عقیدے رکھتی ہے نا، یہاں گئے یہ پانی سے یہ شفا اور وہاں گئے وہ پانی سے شفا. یہ شفا صرف زمزم میں، یہ عقیدہ صرف زمزم کے تعلق سے، اس کے علاوہ کسی پانی میں نہیں. بہرحال وہ پانی نکلتا رہا.
हाजरा वहाँ रहने लगी اور وہاں سے پھر ایک قبیلہ گزرنے لگا جس نے ایک پرندہ دیکھا جو صرف پانی پر ہوتا ہے. کہا یہ پرندہ تو صرف پانی پہ ہوتا ہے اور اس علاقے میں ہم صدیوں سے آ رہے اور جا رہے کبھی پانی نہیں دیکھا. کسی نے کہا جاؤ ایک آدمی سے دیکھ کے آؤ. وہ آدمی پہنچا جو کہ بنو جرہم قبیلے کا تھا. پہنچا دیکھا آ کر کہا ایک عورت ہے ایک بچہ ہے اور وہاں پانی ہے. کہا ان سے اجازت طلب کرو کہ ہم اپنے قافلے کے کچھ سامان اور کچھ لوگ یہاں چھوڑ دیتے ہیں سفر میں تاکہ ہم جا کر آئے. اور پانی ریگستان میں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے تو ہم تاکہ فائدہ اٹھائیں. کہا ٹھیک ہے تم رہ تو سکتے ہو لیکن یہ پانی پر قبضہ ہمارا اس کا تابع ہمارا رہے گا. رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں تم یہاں بس سکتے ہو. اور پہلی بار وہاں آبادیاں بسنا شروع ہوئی. کچھ لوگ وہاں رک گئے اس لیے کہ ابراہیم نے دعا کی تھی نا لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل میں ان کے تعلق سے محبت ڈالتا کہ رک جائیں یہاں اکیلے انسان کیسے رہے گا. اور بہرحال آبادیاں بسنا شروع ہوئی. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل نے عربی زبان اسی قبیلے سے سیکھی بنو جرہم سے. اور بنو جرہم یہ ایک یمن کا قبیلہ تھا یاد رکھیے یمن سے گزر رہا تھا. اور جو عرب ہم کہتے ہیں ایکچوئل عرب وہ یمنی لوگ ہی ہوتے یاد رکھیے یہ ایکچوئل عرب ہوتے ہیں. ٹھیک کہ تو اسماعیل علیہ السلام سے جو عرب نسل چلی بعد میں یہ خود عربی نہیں تھے نسلاً لیکن ان کی والدہ خبتی تھی کوپٹک تھی مصری تھی. اور ان کے والد جو ہے وہ کالڈی تھے وہ ایک عراقی تھے. ٹھیک اور دونوں کی بھی زبان عربی نہیں تھی. وہ عراقی زبان بولتے تھے اور یہ جو ہے خبتی زبان بولتے تھے. تو پہلی بار اسماعیل نے جو ہے ان بنو جرہم قبیلے سے عربی زبان سیکھی اور انہی میں رہنے لگی. اب جب بچہ ایسی عمر کو ہوا جس عمر میں وہ بولتا ہے چلتا ہے کچھ سمجھ آتی ہے تو ابھی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کے امتحان کا خاتمہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ خواب میں وہ کیا کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کر رہے ہیں. اور جب ذبح کرنے کا خواب دکھایا گیا انبیاءوں کا خواب سچ ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا خواب یہ حق ہے. اور اس کے بعد وہ گھر پہنچے ہاجرہ سے بات چیت کی اور کہا کس نیت سے آنا ہو تو کہا اسماعیل کی قربانی کا اللہ نے حکم دیا. کہا رب جو کہتا ہے کر گزریے. اسماعیل علیہ السلام کو لیا گھر سے لے کر چلنے لگے. جب چلنے لگے تو اسماعیل سے سوچا کہ بیٹے کو بتا دیتا ہوں کہ کس نیت سے جو ہے میں یہاں آیا ہوں. اور کہا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحو کا فانظر ماذا تری. میں خواب میں دیکھتا ہوں انی فی المنامی میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. انی اذبحو کا میں تجھے ذبح کرتا ہوں فانظر ماذا تری. اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے. تو بیٹے نے جواب دیا چونکہ بیٹا بھی ہاجرہ کی تربیت میں پلا ہوا بیٹا تھا. یہاں ایک بات بہت اہم پتہ چلتی یاد رکھیے وہ ہے ماں کی تربیت کا نتیجہ. تو اس اسماعیل کے یہ جملے یہ معمولی جملے نہیں اس بچے کے یہ جملے اس کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس بچے نے جواب دیا اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے والد جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس حکم کو کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین تم مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤں گی. کر دیجئے ذبح. تو یہ ماں کی تربیت ہے یاد رکھیے. اور حاجرہ علیہ السلام کی کتنی خالص نیت تھی. آپ کی وہ کوشش جو آپ نے 7 مرتبہ چکر مارے تھے اس کوشش کو اللہ رب العزت نے ایسا پسند کیا کہ اس کوشش کو رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھا. اور جو شخص حج کے لیے جاتا ہے جو شخص عمرے کے لیے جاتا ہے حاجرہ کے اس عمل کو دہراتا ہے. اور صحیح کے اندر صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں تھیں. پہلے جہاں بھاگی وہ صفا دوسری پہاڑی جو تھی وہ مروہ تھی. 7 چکر آج بھی مارنا عمرے کا بھی رکن ہے اور حج کا بھی رکن ہے. تو جب لوگ خالص نیت سے اللہ کے نام میں قربانی دیتے ہیں اللہ ان قربانیوں کو رہتی دنیا تک باقی رکھتا ہے. یہ خالص نیت سے قربانیاں تھی حاجرہ کی. کوئی حاجرہ کو دیکھنے والا نہیں تھا اس عورت. اور وہ ایسی ماں تھی ایک ایسی بیوی تھی جس نے شوہر سے الگ رہنا پسند کیا اللہ کے حکم کے تحت. اپنی اولاد کو تربیت دی اور ایسی تربیت جس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا کے اندر. یاد یہ بات بہت اہم ہے ہماری عورتوں کے لیے اس سماج کی اس قوم کی کہ ہم ایسی مائیں بنے جیسی یہ حاجرہ تھی جیسی وہ سارہ تھی. سارہ بھی تو ایک ماں تھی جسے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. حاجرہ بھی تو ایک ماں جسے اسماعیل کی تربیت کی. اور ان ماؤں کی جو صحابہ اور صحابیات کی ماں ہیں کیا تربیتیں تھی ان ماؤں کی. اس لیے کہ مرد تو گھر سے باہر دن بھر حلال روزی کی محنت مشقت میں لگا رہتا ہے. آپ ہوتی ہو جن کو تربیت دینا ہے. لیکن اگر آپ نے ٹی وی اور میگزین اور فلمیں اور فالتو کی چیزیں اختیار کر لی تو پھر سماج میں پھر کہاں سے عبداللہ ابن عمر اور کہاں سے عبداللہ ابن عباس اور کہاں سے اسامہ بن زید دکھنے والے ہیں. جو کچھ دکھنے والے ہیں وہ بس جو آپ پڑھتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں ویسی اولادیں نکلیں گی ہے نا. تو یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے. کہا کر گزریے جو آپ کا رب حکم دیتا ہے انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا. اور ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری پھیر دی. اللہ رب العزت نے اسماعیل کو ہٹا لیا. ایک جانور وہاں رکھ دیا اور کہا وفدیناہ بذبح عظیم. ایک بڑا ذبیحہ انہیں دے دیا اور فرمایا کیا ابراہیم اور ایک ندا ایک آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. تو اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. ان کذالک نجزی المحسنین اور نیکوکاروں کا ایسی بدلہ دیتے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم اور ہمیں بدل دیا اس بچے کو ایک بڑے ذبیحہ سے اور اس عمل کو آنے والی قوموں میں آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھ دیا. اور وہی عمل ہے
جس عمل کو ہم قربانی کی شکل میں عید الاضحیٰ، یوم النحر، 10 ذی الحجہ کو کرتے ہیں، اس قربانی کو یاد کر کے. یہ ابراہیم کی خالص قربانی کا نتیجہ تھی. اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نہیں تھی، یہ ایک پورے خاندان کی قربانی تھی. اس ہاجرہ کی قربانی جس نے نکاح کے بعد اولاد ہوتے ہی اپنے بیوی، اپنے شوہر کو چھوڑنا پسند کیا اللہ کے لیے. اس بیٹے کی قربانی جس نے اپنی زندگی پہ اپنے باپ کے اس حکم کو جو اس کے رب نے دیا تھا اس کو ترجیح دی اور کہا مجھے ذبح کر دیجیے. اور اس باپ کے لیے جس کی جوانی سے لے کر اس کے بڑھاپے تک صرف وہ قربانیاں دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں. یہ اس قربانی کا نتیجہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی. اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس قربانی کے واقعات واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک بار آپ آتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام نہیں ملتے ہیں. گھر میں ایک عورت ہوتی ہے، ان کی بیوی، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کہتی ہے بہت برے حال ہے، کچھ کھانے کو پورتا نہیں ہے. اس نے ناشکر الفاظ ادا کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل آئے تو کہنا چوکھٹ بدل دے. اسماعیل علیہ السلام آئے، کہا کوئی آیا تھا، ہاں کہا ایک شخص ایسے آئے تھے، سمجھ گئے میرے والد تھے. کہا کوئی حکم، تو کہا چوکھٹ بدل دے. کہا اس کا مطلب تمہیں طلاق دے دو. آپ نے طلاق دے دی اس عورت کو. اگلی بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا آنا ہوا، ابھی بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ملے گی. پھر ایک عورت تھی جو آپ نے دوسری عورت سے نکاح کیا. پوچھا کیا ہے، تو کہا بہت خوب چلتی ہے، جو کچھ ملتا ہے بہت پر جاتا ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل آئے تو کہنا اس چوکھٹ کو باقی رکھے. اسماعیل علیہ السلام آئے، کہا کوئی آیا تھا، کہا ایک بزرگوار شخصیت آئے تھے. کہا کوئی حکم، تو کہا چوکھٹ کو باقی رکھے. کہا میرے والد تھے اور مجھے تمہیں نکاح میں رکھنے کا حکم دیا. تو ابراہیم علیہ السلام مکہ پہلے چھوڑنے آئے، سیکنڈ ٹائم قربانی کے لیے آئے، تھرڈ ٹائم وہ جو آئے جو بیوی کو طلاق کا کہا، فورتھ ٹائم جو آئے وہ تھا دوسری بار جب آپ کی ملاقات نہیں ہوئی. اب پھر ایک اور حکم آیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جاؤ اور ہمارے گھر کی تعمیر کرو. 5ویں مرتبہ آپ مکہ آتے ہیں. فلسطین آپ کا جس کو کہیں گے دعوت کا گھر وہ تھا، دارالدعوہ، وہاں سے آپ دعوت دے رہے تھے. پھر آئے، جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام جہاں زمزم ہے وہاں اپنی تیر کو صاف کر رہے تھے، اس کو بنا رہے تھے، اس لیے کہ آپ ایک شکاری تھے، شکار کر کے اپنا روزگار کرتے تھے اور گزارا چلاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام آئے، سلام کیا، بیٹے نے جواب دیا. دونوں اٹھے اور کہا کیا حکم ہے میرے والد. دیکھیے کیسا عجیب معاملہ، اس لیے کہ یہ مشن کے تحت لوگ تھے، یہ مشن والے لوگ تھے، ہے نا. ہمارے جیسے عام زبان میں رکامے لوگ نہیں تھے. یہ کیا چل رہا، ابھی آئے، اب دعوت ہوں گی، کل دعوت ہوں گی، ابا پرسوں بھی دعوت ہوں گی، ابا اب یہ ہوں گا، اب اتنے دن بعد آئے. ایک تو اب آتے نہیں، آتے تو ایسا آتے نہیں. مشن کے تحت تھے. دنیا کی زندگی مومن کے لیے ایک مشن ہے. چھوٹی زندگی، ایک پنجرا ہے، ایک قید خانہ ہے، اس سے اس کو جانا ہے. ایک مشن کے تحت زندگی ہو. مشن تھا کہ بھائی اب کام کرنا ہے. سلام ہو، کیا مقصد آئے؟ چونکہ بیٹے کو پتا ہے باپ ایک مقصد کے تحت آیا ہوں گا. باپ بہت کم آیا ہے میرے پاس آج تک میرے کو چھوڑنے کے بعد سے، اور ابھی حجر علیہ السلام انتقال کر چکی تھی. اس بار جب آئے تو انتقال ہو چکا تھا آپ کا، کہ بہت کم آئے ہیں، بیوی کے انتقال پہ نہیں آنا ہو رہا ہے، چھوڑ کر ایک بار گئے. کوئی مشن ہوگا، کیا بات ہے؟ تو کہا ایک مشن ہے، بہت اہم کام کے تحت آؤ. کہا کیا؟ تو کہا اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا. کہا چلیے شروع ہو جاتے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے ایک پتھر جو سنگ اسود جس کو ہم کہتے ہیں وہ نکال کر لائے. وہ ایک جگہ کہیں تو کھویا ہوا تھا، دفن تھا، چھپا ہوا تھا. اس کے تعلق سے آتی ہے کہ روایت کی آسمان سے اترا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ. جب یہ سفید تھا، لوگوں کی بدعملیوں نے اس پتھر کو کالا کر دیا. سنگ وہ ابیض تھا، سفید تھا، وہ سنگ اسود ہو گیا، کالا ہو گیا لوگوں کی بدعملیوں سے، اور وہ چھپا ہوا تھا. اور جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر لے کے آیا آسمان سے، جس کو آج ہم مقام ابراہیم کے نام سے پہچانتے ہیں. اس پتھر کو رکھ کر ابراہیم سے اس پہ کھڑے ہو کر تعمیر کرتے ہیں. اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جیسا تعمیر ہوتا کعبہ، اس کی سائز اونچا اور نیچا ہوتا، بڑا اور چھوٹا ہوتا تھا، تاکہ اس پہ کھڑے ہو کے آدمی اوپر کنسٹرکشن کر سکے. تو باپ بیٹے دونوں نے مل کر جو ہے اس پتھر پہ کھڑے رہ کر آپ تعمیرات کرتے تھے. اور تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا کرتے جس دعا کو قرآن نے دہرایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے قبول کر اس عمل کو، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ہر نیکی پہ ہمیں بھی چاہیے کہ دعا ضرور کیا کرے. اور دونوں باپ بیٹے کعبے کی تعمیر کرتے جاتے اور یہ دعا کرتے جاتے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر. اس میں اخلاص تھے، جو کچھ کرے قبول کر، اور تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور کعبے کی تعمیر کی. تعمیر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پتھر کے تعلق سنگ جو ہے مقام ابراہیم جس کو کہتے تھے کہ مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے. لیکن بعد کے دور میں صحابہ کہتے ہیں لوگوں نے اس پہ رسول اللہ نے فرمایا بلکہ لوگوں کے ہاتھ لگانے سے وہ نشان مٹ گئے. لوگ ایسا ہاتھ لگاتے ہیں نا میں کیا ہے دیکھنے، وہ نشانات دھیرے دھیرے مٹتے گئے بہرحال. اور وہ سنگ جو ہے مقام ابراہیم آج بھی جو ہے کعبے سے بہت قریب جو ہے نزدیک ایک سونے کی جالیوں کے اندر رکھا ہوا ہے، جہاں ہم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتے قرآن کے اس حکم کے مطابق واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. ٹھیک، تو وہاں ہم پڑھتے ہیں. اور دوسرا پتھر سنگ اسود جب کعبہ تعمیر ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے، سنگ اسود جو ایک آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا کہیں چھپا ہوا تھا، نکال کر لائے، یا دفن ہو گیا ہوں گا، نکال کر لائے. جب کعبہ نہیں تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، لیکن کعبے کی جگہ تھی اور اس کے اطراف سے پانی بہا کرتا تھا جو ہے روایت میں آتا ہے. تو آپ نے اس تعمیر کو نکالا، اس پہ تعمیر کیا، اور اس میں پھر وہ سنگ اسود جو ہے لگا دیا گیا. اور سنگ اسود
اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے پتھر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ ان کی روشنی کو نہ چھپا لیتا تو دنیا میں سب سے زیادہ چمکنے والی یہ دو چیزیں ہوتی تھیں. اللہ نے ان کی روشنی کو چھپا لیا. تو ایک طرح سے جو شخص حج کو جاتا ہے وہ اللہ کے جنت کے جو ہے کچھ چیزوں کا جو ہے نظارہ کرتا ہے, کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے. سنگ اسود بھی جنت سے آیا اور جو ہے مقام ابراہیم بھی جنت کا پتھر ہے کیا تھا کہ بہرحال دونوں نے بنایا. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور اپنی دعوتی سرگرمیاں بہرحال فلسطین اور اس کے اطراف کے علاقے میں کرتے رہے. اور وہیں پھر آپ کا جو ہے انتقال ہوا اور وہیں آپ کی جو تدفین ہوئی. آپ کو دوسری بیوی سارہ سے جو اولاد ہوئی وہ ایک لمبا واقعہ, میں نے تو چاہا تھا کہ بس عید سے متعلق اور جو بات قربانی سے وہ آپ کے سامنے رکھوں. آپ بہرحال وہاں اسحاق علیہ السلام ہوئے, آپ نے اور بھی نکاح کیا, روایتوں میں آتا ہے آپ کی ایک اور تیسری بیوی تھی, اس سے بھی آپ کو کئی اولادیں ہوئی. اور اسماعیل علیہ السلام ایک تھے یا اسحاق علیہ السلام اور بھی دیگر ایک بیوی سے آپ کو کئی اولادیں, اور روایتوں میں اور بیویاں آتی ہیں. واللہ عالم, بہرحال اللہ بہتر جانتا کیا معاملہ تھا. آپ انتقال کر گئے اور آپ کی تدفین وہیں ہوئی الخلیل شہر کے اندر. آج بھی خبر ہے جس کو لوگ کہتے ہیں, واللہ عالم ہم نہیں جانتے, لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے. اور اس پر ایک مسجد بھی ہے اس کی بازو, ایک گرجا بھی ہے اور ایک ہیکل بھی وہاں بنا ہے, یہودیوں کی عبادت گاہ سینگاگ بھی بہرحال وہاں بنا ہوا ہے. اس لیے کہ تینوں مذہب کا تعلق کہیں نہ کہیں اس شخصیت سے بہت گہرا ہے. سبھی اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے جوڑتے ہیں لے کے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جس میں دنیا کے تقریباً تمام مذاہب اپنا تعلق کہیں نہ کہیں ابراہیم سے جوڑتے ہیں. تمام مذاہب, تمام, حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جو ہندو جو مائتھولوجی کے اندر جو برہما آتا ہے تو وہ بھی بعد میں لگائے تو ابراہیم ہو جاتا ہے, اور سرسوتی اس کی بیوی ہے وہ سارہ ہے. بہرحال اس حد تک بھی لوگوں نے کہا, اس لیے کہ ہر مذہب اپنا تعلق کہیں نہ کہیں ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتا ہے لے جا کر. یہ جد اعلیٰ ہے, یہ باپ ہے ان مذاہب کے اندر, یہ سب سے اونچا مانتے ہیں. یہودیوں کا وہی حال ہے, عیسائیوں کا وہ حال ہے, اور مسلمانوں کا وہی حال ہے, اور دیگر مذاہب میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے. واللہ عالم, بہرحال ہم نہیں کہتے کہ وہ برہما اور سرسوتی وہی ہے, لیکن یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ دونوں ہی شخصیات ہیں جن کے تعلق سے اتنے عقائد ہر مذہب نے رکھے کچھ نہ کچھ, یہ وہ شخصیات ہیں. تو قربانی جو آ رہی ہے, جو عید ہے, یہ قربانی کا ایک عظیم جذبہ ہمیں جگانا چاہیے. یہ صرف ایک رسمی عمل نہ ہو کہ جانور کو لایا اور ذبح کر دیا, یہ ایک حقیقی عمل ہو کہ قربانی کا جذبہ اپنے نفسوں میں ہم جگا لیں. اپنی وقت کی, اپنی صلاحیت کی, اپنے مال کی, اپنے دولت کی, اپنے بیوی کی, اپنے بچوں کی, اپنی ہر چیز کی میں قربانی دوں گا اللہ تیری راہ میں ضرورت پڑے تو, جیسا تیرے خلیل نے, جیسا تیرے نبی نے, جیسا تیرے حبیب نے ابراہیم نے علیہ السلام. اور ظاہر سی بات, ابراہیم کو خلیل کا لقب معمولی ہر چیزوں سے نہیں ملا, ان عظیم قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. خلیل دوست کو کہتے ہیں, ایسا دوست جس سے راز بانٹے جائے, ایسا دوست جس کو مدد کے لیے پکارا جاتا, اس کو بولتے خلیل عربی میں. دوست بنا لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا, اے ابوبکر اگر اللہ مجھے اپنا خلیل نہ بناتا تو میں تمہیں اپنا خلیل بناتا دنیا میں, کیونکہ خلیل ایک ہی ہوتا ہے, ایک ہی ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. خلیل معمولی ٹائٹل نہیں ملا آپ کو, یہ قربانیوں کا نتیجہ تھا. تو یہ عید ہمیں یہ نصیحت اور یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح سے اس نوجوان ابراہیم نے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگا دی, اپنا وقت اللہ کی راہ میں لگا دیا, اپنے باپ کا گھر قربان کیا, اس لیے کہ باپ کے گھر میں آدمی کو بہت نعمتیں ملتی ہیں. اپنا باپ کو قربان کیا, اپنے باپ کی صحبت کو قربان کیا. اتنے بڑی پوسٹ اور پوزیشن کا حامل تھا, وہ کیا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے اس کے اپنے باپ کی پوزیشن سے. اپنے وقت کو, اپنے شہر کو جو ہے قربان کر دیا اللہ کی راہ میں, اپنی صلاحیتوں کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں, اپنی بیوی کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں, اپنے بچے کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں. اللہ نے ذبح کا حکم دیا, اپنے بچے کو ذبح کرنے کی نیت کر لی, چھری چلا دی, اللہ نے حفاظت کر لی. اپنے بچے کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں, اپنی پوری بڑھاپے کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں, اپنا سب کچھ جو دنیا میں تھا سب قربان کر دیا اللہ کی راہ میں. تو یہ عید یہ نصیحت اور یہ سبق سکھاتی ہے. اور وہ اسماعیل جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کو عظیم سمجھا, اور وہ ہاجرہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر کو چھوڑنا, اپنے شوہر کی صحبت کو چھوڑنا, اپنے بچے کے ساتھ اکیلے ایک ایسی علاقے میں رہنا پسند کیا اللہ کے حکم کے تحت. تو اس میں ایک باپ کے لیے عظیم قربانیاں, ایک بیوی کے لیے, ایک شوہر اور بیوی کے لیے عظیم قربانیاں, اور ایک بچے کی عظیم قربانیاں کا نمونہ ہے. یہ فیملی کی قربانی ہے, ایک خاندان کی قربانی اللہ کے لیے. تو یہ عید ہمیں یہ نصیحت دیتی ہے ہم بھی قربانی دینے والے بن جائے اللہ کے لیے, نہ صرف رسمی قربانیاں کہ جانور کو ذبح کر دے, حقیقی قربانی. اللہ جب میں اس جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں, جب اس کو ذبح کر رہا ہوں تو میں اعلان کر رہا ہوں تیرے خلیل کی جیسا میں بھی تیار ہوں ہر چیز قربان کرنے کے لیے. اس ہاجرہ کے جیسا وہ ایک عورت اعلان کری کہ ہر چیز قربان کرنے, اس اسماعیل کے جیسا ہر چیز قربان کرنے کے لیے. تو عید قربانی کا جذبہ جگاتی ہے. اس کو رسم نہ رکھے, حقیقت بنائیے اس کو. ہماری زندگیوں کو اللہ کے راہ میں کھپائیے, ہمارے مال و دولت کو اللہ کے راہ میں کھپائیے, ہماری جو ہے صلاحیتوں کو اللہ کے راہ میں کھپائیے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے بس جو ہے اللہ کے راہ میں بول کے بس لوگوں سے بھیک مانگ کے کھائے اور زندگی گزاریں. اس کا مطلب یہ ہے اپنے کام کاج جو ضرورت اور لوازمات ہے زندگی کی وہ کرتے ہوئے جو کچھ ہو میسر. آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ بھائی میرے لیے تو حلال روزی ضروری ہے, اس لیے کہ میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے, میری ماں ہے, میرے باپ, میرے بچے. ویل بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے نا.
اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد پھر مجھے تھوڑا وقت لگتا ہے دوستوں میں بیٹھنے کے لیے 2 گھنٹے، یہ دین کے لیے، یہ انسانوں کی خدمت کے لیے، یہ شرع علم سیکھنے کے لیے نہیں کہ 2 گھنٹے میں کام سے آتا ہوں 8 بجے 12 بجے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے نا. اس کے بعد اگر کچھ لوگ رات میں کام کرتے ہیں تو صبح دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. اللہ کے لیے کہاں ہے وقت؟ پھر فیملی ضروری ہے لیکن اس کے بعد کا وقت، کمانا ضروری، اس کے بعد کا وقت، پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد کا وقت. اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا دنیا کمانے میں لگاؤ گے؟ اللہ کے لیے نہیں. ہر چیز ہم نے صرف اور صرف دنیا کے لیے اٹھا کے رکھی ہے. ہماری صلاحیت دنیا کے لیے، ہمارا وقت دنیا کے لیے، ہمارا پیسہ دنیا کے لیے، سب کچھ دنیا کے لیے. اور جو خالی وقت ہے نا، ابھی میں فیل ہو گیا تو کیا کروں؟ دینی کام سے لگ جاتا ہوں. ابھی میرے پاس کچھ نہیں کمانے کو تو میں جو ہے ذرا دینداری میں لگ جاتا ہوں. ابھی میرا بزنس نہیں چل رہا، خالی ہوں تو دین کا کام کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ابراہیم نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے، جس نے اپنے زندگی کا پرائم، اپنی جوانی کا پرائم، اپنی مال و دولت کا پرائم، اپنے بیوی میں سب سے بہترین، اپنی اولاد کی قربانی، سب سے پرائم بولتے سب سے بیسٹ کو آپ نے دے دیا. تبھی دنیا میں جو نام ہوا اور تبھی آخرت میں اجر ملیں گا ایسے شخص کو. تو ہم بھی کوشش کریں یہ عید جو ہے حقیقی طور سے ہمیں قربانی کا جذبہ جگائے. رسمی نہیں ہو تو چلتے رہیں گے. وہ تو کئی جانور ذبح کر دیے، کوئی فرق نہیں پڑا ہماری زندگی، نہ چال ڈھالنا، حقیقت میں کوئی قربانی دے رہے ہیں. نہ بازو والے کے لیے قربانی جمی، نہ دوست کے لیے، نہ بھائی کے لیے، نہ رشتہ دار کے لیے، نہ کسی کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ بچوں کے لیے. کہاں جذبہ جا کر آئے؟ جگائیے اس عظیم جذبے کو اور ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنائیے. ایک ایسی شخصیت جس نے سر سے لے کر پیر تک اللہ کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں تھیں. عظیم قربانیاں، ایسی قربانیاں جس کی کوئی حد نہیں. آپ کی عمر کے تعلق سے آتا روایت میں بہت بڑے ہو چکے تھے، آپ 80 سے اوپر زائد عمر تھی، اللہ نے ختنہ کا حکم دیا، اس عمر میں آپ نے ختنہ کی. بڑی قربانی کہہ رہا ہوں نا، جسمانی اور ذہنی ہر قسم کی قربانی آپ نے، ہر قسم کی. کیا کیا نہیں ہو سکتا. ایک شخص کے لیے اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑنا کوئی معمولی قربانی سمجھتے ہیں؟ سائیکلوجیکلی کچھ لوگ جاتے ہیں نا باہر کام کے لیے، ان کو پتا ہے 2 دن نہیں رہ پاتے ہو. مذاق نہیں ہوتی ہے قربانی. اور ایک ایسی سمجھانا کہ پتہ بھی نہیں زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے. ایک ایسا سفر جس کے اندر آپ کو پیدل اور گھڑ سواری اور اونٹوں سے جانا بہت مشکل سفر ہے. کوئی آسان نہیں کہ ویزا لگایا انڈوز کیا اور چلے یہاں سے اڑ کر اب پھر آ رہے واپس. بہت مشکل تھا. تو وہ اس قربانی کا عظیم جذبہ، جیسا رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم اپنے معصیت اور گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، یہ قربانی کا مہینہ آتا ہے. یہ قربانی کی عید ہمیں یہ نصیحت کرے ہر سال کہ میں کچھ نہ کچھ قربان کروں گا اللہ کے نام. کچھ نہ کچھ ایک مشن بناؤں گا، ایک چیز تو اللہ کے نام اس سال سے قربان ایکسٹرا کروں گا. اگلے سال آج یہ زندگی کا 1 گھنٹہ آپ کم از کم اللہ کے لیے نکال دوں گا، یہ قربانی ہے. 2 گھنٹے فلاں مسلمان قوم کی ترقی کے لیے، ان کے فلاح کے لیے، ان کے بہبود کے لیے نکالوں گا. کچھ نہ کچھ مجھے کرنا ہے قربانی انسانوں کے لیے، اسلام کے. اور ظاہر اسلام کے لیے قربانی دیں گے تو وہ قربانی انسانوں پہ ہی صرف ہوں گی نا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو ہم کوشش کریں کہ قربانی دے. مال کی قربانی مطلب غریبوں کو دے. یہ قربانی یہ نہیں کہ چھوڑ چھاڑ کے آپ خالی نکل گئے. دے تو ظاہر سی بات انسانوں کا فلاح فائدہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ بقرعید اور ہر آنے والی بقرعید ہماری نفس میں ایک قربانی کا عظیم جذبہ جگائے، نہ کہ بس ایک رسم بس ہوا کچھ تو بھی منایا کھایا اور ختم ہو گیا. ایک رسم نہیں بلکہ حقیقت میں کچھ ایسا ہو کہ ہم اپنی زندگی میں قربانی دینے والے بن جائیں. اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے جیتی جاگتی بہترین قرآنی جو ہے مثال اور شخصیت ہے، جس نے اللہ کے راہ میں سب کچھ ختم کر دیا، خرچ کر دیا، لگا دیا، کھپا دیا، یا ایک زبان میں کہوں تو قربان کر دیا. اور قربانی کہتے ہیں ہر اس عمل کو جس سے اللہ کا قرب نزدیکی حاصل ہوتی ہو. میں اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا کر ان جیسی قربانیاں دینے کا عظیم جذبہ ہمیں جگائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.